گزشت تحریر نور آصف قسط 43۔ ابیر کمرے میں آئی تو تھکن سے اس کا برا حال تھا۔ کالج یونیفارم لگجا ہو چکا تھا۔ اپنی حالت دیکھتے شاور لینے کی غرض سے وہ واش روم میں گھس گئی تھی۔ شاور لے کر وہ رائل بلو پٹھانی فراک میں ملبوس باہر آئی تھی۔ سنہرے گیلے بال پشت پر بکھرے تھے۔ ہیزل گرے آنکھیں تھکن اور رونے کی وجہ سے ہلکی گلابی تھی۔ سنہری رنگت جس میں سرخیاں سی گھلی تھی، اس کا روپ کندن کی طرح دہکا رہی تھی۔ گھیرے دار سمپل سے فراک میں اس کا سراپا نوخیز کلی کی مانند محسوس ہو رہا تھا۔ بغیر دوپٹے کے کمرے کے وسط میں کھڑی ٹاول سے اپنے گیلے بال خشک کر رہی تھی۔ کہ اسفندیار کمرے میں داخل ہوا تھا۔ عابر کی گیلی پشت دیکھ کر وہ کمرے کے دروازے میں ٹھٹک کر رکا تھا۔ وہ دلکش خدوخال بے حد خوبصورت سراپے کے مالک تھی۔ اس کا جسم سنگ مرمر کی طرح تراشا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ گیلے فراق سے اس کی پشت کی رنائیاں صاف ظاہر ہو رہی تھیں۔ اس کی جگمگاتی دودھیا کمر نمایاں ہوتے لشکارے مار رہی تھی۔ اپنی پشت پر کسی کی تپش زدہ نظروں کا ارتکاز محسوس کرتے وہ پلٹی تھی۔ اس کے ٹاول سے بال خشک کرتے ہاتھ رکے تھے۔ اسفندیار کی آنکھوں کا خود کا گہرائی سے ایکس رے کرتے دیکھ کر وہ سرخ پڑی تھی۔ نظریں جھکائیں وہ اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبا گئی۔ اس کا خوبصورت نکھرا چہرہ دیکھتے اسفندیار کی گہری نظریں اس کے خوبصورت نکوش سے ہوتی اس کی کندن سے نشیب و فراز پر جا ٹھہری تھی۔ فراق کافی فٹنگ میں تھا، گلا گہرا تھا۔ گہرے گلے سے نظر آتی رنائیاں دیکھتے وہ بمشکل ہی اپنے نظریں پھیر پایا تھا۔ کبھی کسی لڑکی کو دیکھتے اس کے احساسات اس طرح کے نہیں ہوئے تھے۔ امریکہ میں اس سے کہیں زیادہ حسین اور بے باک جلوے دیکھنے کو ملتے تھے۔ مغربی حسن ایشیائی نوجوانوں کے گلے کا ہار بننے کو ہر دم تیار رہتا تھا۔ مگر اسفندیار نے کبھی ایک غلط نگاہ کسی پر نہیں ڈالی تھی۔ مگر وہ بہک رہا تھا۔ شاید وہ ایک رات کی قربت کا اثر تھا۔ وہ چاہ کر بھی بھلا نہیں پا رہا تھا، یا پھر حلال رشتے کا استحقاق تھا جسے کسی بھی شرم و لحاظ بلائے طاق رکھتے اسے گہری نگاہوں سے دیکھنے پر مجبور کرتا تھا۔ وہ جب بھی اس کے سامنے ہوتی، کسی بھی حلیے میں ہوتی، ہمیشہ گہری اور بھرپور نظر پورے حق سے اس پر ڈالتا تھا۔ ابھی بھی لمحوں میں اس نے اس کے ایک ایک خدخال کو گہرائی سے جیسے حفظ کیا تھا۔ اسفند کو کمرے کے دروازے میں یوں ہی جمے دیکھ کر وہ ٹاول صوف پر رکھتے بیڈ کی جانب بڑھ گئی۔ کمل اچھی طرح خود پر لپیٹے وہ آنکھیں موند گئی تھی۔ اسفند سر جھٹکتا ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ڈریسنگ روم سے وہ بلیک ٹراؤزر اور بلیک ہی ٹی شرٹ میں ملبوس باہر آیا۔ روز کی طرح وہ آج صوفے کی جانب نہیں بڑھا تھا۔ اس کے بھاری قدموں کا رخ بیڈ کی جانب تھا۔ بیڈ کی طرف بڑھتے اس نے بے ترتیب سے عابر کے اوپر سے کمبل ایک ہی جھٹکے سے اتار کر دور پھینکا تھا۔ عابر شدید تھکن کے زیر اثر گہری نیند سو چکی تھی۔ وہ کروٹ کے بل ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھے ایک ہاتھ سینے پر باندھے سو رہی تھی۔ اس کی سانسوں کا مدھم زیرو پم سے اندازہ ہو رہا تھا وہ شدید تھکن کے زیر اثر گہری نیند میں ہے۔ اسفندیار نے اس کی شہزادیوں کے جیسے حسن پر ایک نظر ڈالی تھی۔ اس کی ہیزل گرے آنکھیں جتنی خوبصورت تھیں اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر اس کی کنیری خمدار پلکیں تھیں جو اس کی خوبصورتی کو کئی گنا بڑھا دیتی تھی۔ اسفندیار نے اس کے سوئے ہوئے وجود کو ایک نظر دیکھا۔ دوسرے پل بنا اس پر رحم کھائے بے دردی سے اس کی کلائی پکڑے اسے اپنے سامنے کھڑا کر چکا تھا۔ وہ نیند سے حواس باختہ ہوتے بمشکل آنکھیں کھولے لڑکھڑائی تھی۔ وہ اسفند کی چٹانی سینے سے آ لگی۔ اپنی گلابی آنکھیں بمشکل کھولتے اسفندیار کے سنجیدہ سرخ و سفید چہرے کو ناسمجھی سے دیکھا تھا۔ وہ اسے شعلہ بار نگاہوں سے گھور رہا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ وہ گہری نیند کے زیر اثر تھی۔ دل میلوں کی رفتار سے جیسے دھڑک رہا تھا۔ گہرے سانس بھرتے اپنے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھتے پوچھا، کیا کہہ رہی تھی تم کچن میں کہ تم کسی بھی صورت میں میری بات نہیں مانو گی؟ اسفند نے اس کی گلابی آنکھوں میں دیکھتے کراتے ہوئے پوچھا، ہاں میں آپ کی ہر بات مان سکتی ہوں جو کہ جائز ہوگی، مگر ناجائز بات کسی طور پر نہیں مانوں گی۔ نیند کا اثر زائل ہو چکا تھا۔ عابر نے اسفند کی آنکھوں میں دیکھتے جواباً اٹل لہجے میں کہا۔ عابر کی ہیزل گرے آنکھیں اسفند کی نیلی آنکھوں میں گڑی ہوئی تھیں۔ اسفند کی آنکھوں میں سرخی دیکھ کر بھی اس نے اپنی نظریں نہیں چکائی تھیں۔ اسفند اس کے لہجے کا اٹل پن محسوس کرتے اپنی مٹھیاں بھیج گیا تھا۔ کیا ایج ہے تمہاری؟ اسفند نے اس کے خوبصورت چہرے پر نظریں جمائے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ چہرے سے کافی کم عمر لگتی تھی، مگر وہ کم عمر لڑکیوں کی طرح امچور حرکتیں بالکل نہیں کرتی تھی۔ 18 سال کی ہوں۔
2 ماہ بعد 19 سال کی ہو جاؤں گی، عابر نے اسفند کے سوال پر اسے بتایا۔ وہ حیران ہوئی تھی اس کے سوال پر۔ وہ اس سے اس وقت اس سوال کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ اسفند اس کی عمر جان کر چونکا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ کم عمر ہوگی، مگر اتنی کم عمر اسے اندازہ نہ تھا۔ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر پا رہا تھا اتنی کم عمر لڑکی سے اس کا نکاح ہو گیا ہے۔ ان کے خاندان میں اتنی کم عمری میں شادی ہونا عام بات تھی، مگر پھر بھی اتنی کم عمر لڑکی کو اپنی بیوی نہیں بنانا چاہتا تھا۔ میرے نزدیک یہ جائز بات ہی ہے۔ میں نہیں چاہتا تم اس حویلی سے قدم باہر بھی نکالو۔ میری اتنی خوبصورت اور کم سن بیوی کو کوئی نظر بھر کے بھی دیکھے، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ جانتی ہو نا یہ خان ہوں میں۔ اسفند نے اسے کلائی سے پکڑے خود کے قریب کرتے آنکھ پھینکی۔ میں پردے میں جاتی ہوں اسفند، اور میں گرلز کالج میں پڑھتی ہوں، عابر نے اسفند کے سینے پر ہاتھ رکھتے اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے سخت لہجے میں کہا۔ اس کے لبوں پر بڑی جاندار مسکراہٹ تھی، جیسے اس کی بے بسی کا مذاق اڑا رہا ہوں۔ اس کی گہری مسکراہٹ عابر کا دل جلا رہی تھی۔ ہاں، مگر یہ خوبصورت آنکھیں تو پردے میں نہیں ہوتی۔ اسفند پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ کیا چاہتے ہیں؟ سیدھی طرح کہیں۔ عابر جھنجھلاتے ہوئے اسفند کے حصار سے دور ہوئی، مگر اس کی کمر کے گرد اپنی باہیں مضبوطی سے حمائل کر گیا تھا۔ عابر کا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا اسے سخت ناپسند تھا۔ تم کالج نہیں جاؤ گی؟ میں نہیں چاہتا کہ میری خوبصورت بیوی کو لڑکیاں بھی دیکھیں۔ اسفند نے اب اسے جھٹکے سے خود کے قریب کرتے اسے سختی سے خود میں بھینچا تھا۔ عابر اس کی سخت گرفت پر پھڑ پھڑا کر رہ گئی تھی۔ وہ اسے خود میں بھینچے اس کی نازکی محسوس کرتی اسے اس کی بے بسی کا خوب احساس دلا رہا تھا۔ وہ اس کی گرفت میں بے نام مچھلی کی طرح تڑپ کر رہ گئی۔ اس کی فولادی گرفت میں اس کی ساری مزاحمت دم توڑ گئی تھی۔ اسفند نے کچھ لمحوں کے بعد اسے خود سے الگ کیا تو اس کی بے باکی پر سرخ چہرے کے ساتھ نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ اسفند استہزائیہ نگاہ اس کی جھکی نظروں اور اس کے شرم سے سرخ پڑتے چہرے پر ڈالتے دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ کیا فائدہ آپ کے پڑھے لکھے ہونے کا، امریکہ سے ڈگری حاصل کرنے کا؟ سوچ آپ کی وہی جاگیردارانہ اور ستی ہے۔ آپ کے بھائی نے تو مجھے کو ایجوکیشن میں پڑھنے سے روکا تھا، مگر آپ تو اپنے بھائی سے بھی زیادہ ستی ثابت ہوئے ہیں۔ عابر کے الفاظ پر اس کے باہر جاتے قدم رکے تھے۔ رنگ شدت اشتعال سے سرخ پڑا۔ بابر کے لیے اس کے بولے گئے لفظ اس کے اندر تیش و اشتعال کا ایک آگ دہکا چکے تھے۔ وہ اپنے لیے تو یہ لفظ برداشت کر لیتا، مگر اپنے مرے ہوئے بھائی کے لیے وہ ایک لفظ سن نہیں سکتا تھا، جسے مارنے میں اس کے ہی بھائی کا ہاتھ تھا۔ اسفند اس کی طرف ایک ہی جست میں پہنچا تھا۔ اس کا جبڑا اپنی آہنی گرفت میں سختی سے دبوچ گیا۔ خبردار، میرے بھائی کے خلاف ایک لفظ بھی بولا، زبان حلق سے کھینچ لوں گا تمہاری۔ وہ حلق کے بل دھاڑا۔ عابر اس کی وحشی گرفت اور اس کی خوفناک دھاڑ پر لرز اٹھی تھی۔ اپنے جبڑے کو اس کی گرفت سے اپنے ہاتھوں سے چھڑوانا چاہا۔ وہ ایک ہاتھ سے اس کی دونوں کلائیاں اس کی کمر پر جکڑ گیا تھا۔ جتنی بے دردی سے اس نے اس کی کلائیاں اور جبڑا جکڑا ہوا تھا، اس سے کہیں زیادہ بے دردی سے اسے دیوار میں پٹک گیا تھا۔ عابر دیوار کے ساتھ لگی اسے زخمی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی کلائیاں بے دردی سے جکڑے ہوئے تھا۔ عابر کو اپنی کلائیاں اس کی گرفت میں ٹوٹتی محسوس ہو رہی تھی، مگر اس کی کلائیاں اپنی وحشی گرفت میں بے دردی سے جکڑے اس کا جبڑا دبوچے اس کے چہرے پر اپنی انگارہ سانسیں چھوڑتے اس کا چہرہ جھلسا رہا تھا۔ تکلیف کے مارے عابر کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر رخ پر برسے تھے۔ عابر نے آنکھیں میچتے سے سکاری بھری۔ تمہاری یہ زبان اور تمہارے ہاتھ پہلے رات ہی کاٹ دینے چاہیے تھے جب تم نے مجھے چاقو مارا تھا، مگر میں برداشت کر کے۔ اسفند اس کی میٹھی ہوئی آنکھیں دیکھ کر گرایا تھا۔ آنکھیں کھولو، میری آنکھوں میں دیکھو، اسفند چلایا تھا۔ عابر نے آنکھیں کھول کر اسفند کو دیکھا۔ وہ پلکیں جھپکتے اپنے آنسوؤں پر کنٹرول کر رہی تھی، مگر شدید تکلیف کی وجہ سے آنسوؤں پر بند باندھنا مشکل تھا۔ یہی ہے تمہاری اوقات کہ تم اس طرح آنسو بہاؤ۔ لڑکی ہو، لڑکی بن کر رہو، بیوی ہو، بیوی بن کر رہو تو بہتر ہوگا۔ آئندہ میرے سامنے میرے بھائی کے خلاف تم نے کچھ بھی کہا، میں تمہاری جان اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ اپنی زبان کو میرے سامنے قابو میں رکھو تو بہتر ہوگا تمہارے لیے۔ اسفند اس کے اطراف میں مکہ مارتا غرایا۔ بابر کے مرنے کا زخم ابھی تک بھرا نہیں تھا۔ جو تکلیف وہ محسوس کرتا تھا وہ وہی جانتا تھا۔ اس وقت اس کا دل کھل رہا تھا سامنے کھڑی لڑکی کے بخیوں ادھیڑتے، جس نے بڑی آسانی سے اس کے بھائی کے لیے ایسے حدت امیز لفظ بولے۔ اسے کاردار نگاہوں سے گھورتے اس کی کلائیاں آزاد کی تھی۔ وہ اس پر قہر پر نگاہ ڈالتے اپنی گنی پیٹ پر ہاتھ پھیرتے اشتعال پر قابو پانے لگا، مگر اس کی سرخ آنکھیں اس بات کی گواہ تھی، اس کا غیظ و غضب مسلسل بڑھ رہا تھا۔ میں اپنی اوقات پر آنسو نہیں بہا رہی، بلکہ اپنی بے بسی پر آنسو بہا رہی ہوں۔
آپ کے بھائی کی منقوہہ تھی تو بہت سے پتھر میری راہ میں تھے جن پر چلتے چلتے میں نے خود کو زخمی ہونے سے کسی حد تک بچا لیا تھا، مگر آپ کی بیوی بن کر اندازہ ہوا ہے ابھی بھی خاردار کانٹے ہی میرے حصے میں آئے ہیں، جنہوں نے میرے وجود کے ساتھ میرا دل بھی زخمی کر ڈالا ہے۔ عبیر نے زخمی لہجے میں کہتے سسکاری بھری۔ وہ اس سے کیسے بتاتی بابری کی دی ہوئی بے رحم اذیتوں نے کبھی اتنی تکلیف نہیں پہنچائی تھی جتنی اسفن کی دی ہوئی اذیتیں دیتی تھی، کیونکہ وہ سامنے کھڑی وجیح خوبرو یونانی دیوتا جیسے مغرور انسان کو اپنا دل دے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ٹہری شبنم اور اس کی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھ کر مسکرایا تھا۔ عبیر کی آنکھوں میں وہ پہلی رات ہی اپنا عکس دیکھ چکا تھا۔ مسکراتے ہوئے اس کے قریب ہوتے اس کے دونوں اطراف میں دیوار پر اپنے ہاتھ جما گیا۔ یہ بے بسی تو کچھ نہیں ہے، ابھی تو تم بے بسی کی انتہا محسوس کرو گے۔ تمہارے بھائی نے اس لیے میرے بھائی کو مار ڈالا تاکہ تمہیں تکلیف سے بچا سکے، لیکن وہ نہیں بچا سکا۔ میں تمہیں پل پل اذیت دوں گا۔ وہ خود اقرار کرے گا سب کے سامنے بابری کو مارنے میں اس کا ہاتھ ہے، اور جس قبیلے جس گاؤں کا وہ سردار ہے اسی گاؤں کے سامنے اس کی سزا میں تجویز کروں گا۔ اسمن نے کانٹدار لہجے میں ایک ایک لفظ چبایا تھا۔ بابری کی حرکتوں سے واقف ہونے کے باوجود بھی آپ ایسا کہہ رہے ہیں؟ عبیر چیخی تھی۔ زہران کے خلاف وہ ایک بات نہیں سن سکتی تھی۔ جان سے بڑھ کر محبت کرتی تھی وہ زہران سے۔ ہاں، کیونکہ وہ میرا بھائی تھا، جیسا بھی تھا۔ اس کی جان لینے کا حق کسی کو بھی نہ تھا۔ اسمن عبیر سے بھی زیادہ اونچی آواز میں چلایا تھا۔ عبیر اس کے چلانے پر آنکھیں میچ گئی۔ اسمن نے عبیر کو بازو سے جکڑے بیڈ پر دھکا دیا۔ عبیر اوندے منہ بیڈ پر جا گری تھی۔ اسمن تیش و اشتعال سے کبڑ کی طرف بڑھا۔ عبیر سیدھے ہوتے اسمن یار خان کا یہ روپ دیکھ رہی تھی۔ یہ روپ تو اس نے پہلی رات بھی نہیں دیکھا تھا جب اس نے اسے چاقو مارا تھا۔ چاہتا تو اپنا بدلہ رات بستر پر پل پل اس کے لیے اذیت ناک بنا کر لے سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا تھا۔ مگر آج ہی اسفند کوئی اور ہی تھا۔ اس کی لہوتری آنکھیں دیکھ کر ہی عبیر خوف سے جھرجھریاں لے رہی تھی۔ عبیر آنسوؤں بھری آنکھوں سے اسفند کو دیکھ رہی تھی جو الماری سے ایک ایک چیز نکال کر زمین پر پھینک رہا تھا۔ تمام کپڑے، جیولری، ہر چیز اس کی نیچے پھینک دی تھی۔ وہ کیا تلاش رہا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ صرف بہتے آنسوؤں کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ اسفند نے اس کا لاکر کھولتے اس کے بہت سے امپورٹنٹ پیپر زمین پر پھینکے تھے۔ اس کے پرانے نوٹس اور اس کی فرینڈز کے دیے ہوئے برتھ ڈے کارڈ تھے۔ اس کی پرسنل ڈائریاں تھیں جنہیں وہ ایک ایک کر کے نیچے پھینک رہا تھا۔ وہ ابھی بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی وہ کیا تلاش کر رہا ہے۔ اسفند ایک فائل نکالے اسے کھولتے اس کے ورق پلٹ رہا تھا۔ اسفند کے چہرے پر چمک آئی تھی مگر عبیر کی سانسیں اٹکی تھیں۔ وہ بیڈ سے اٹھتے اسفند کی طرف بھاگتے ہوئے بڑھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ میرے ڈاکومنٹس ہیں، مجھے دیں۔ عبیر نے اسفند کے ہاتھوں سے وہ فائل چھیننے کی کوشش کی۔ اسفند نے اس کے ہاتھ جھٹکتے اسے زمین پر دھکا دیا تھا۔ وہ اوندے منہ زمین پر گری تھی۔ عبیر نے رخ پلٹے اسفند کو دیکھا جو اس کی فائل لے کر آتش دان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ عبیر بھاگتی ہوئی اس کی طرف بڑھی۔ اس سے پہلے اسے روکتی اسفند اسے آتش دان میں پھینک چکا تھا۔ عبیر نے آتش دان کی طرف بڑھتے ہوئے فائل جلدی سے نکالی۔ اس کا ہاتھ جل چکا تھا مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ اس نے اپنے فراق کے دامن سے اس فائل پر جلتی آگ بجھائی۔ اس کے دامن میں آگ بھڑکی تھی مگر اسے مطلق پرواہ نہیں تھی۔ وہ فائل کھولتے ایک ایک پیپر چیک کر رہی تھی۔ فائل کے اندر پیپر سلامت تھے۔ عبیر وہ فائل سینے سے لگائے ہچکیاں لیتے اب اسفند کو دیکھ رہی تھی جو حیرانگی سے عبیر کو دیکھ رہا تھا جس کا ہاتھ جل چکا تھا مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ اسفند اس کے فراق کے دامن میں بھڑکی ہوئی آگ دیکھ کر اس کی طرف بڑھا۔ وہ اپنے کئی قدم پیچھے کی جانب بڑھا آگے تھی۔ نہیں اسفند، یہ مت کرنا مجھ سے، یہ مت کرنا مجھ سے، میرے خواب مت چھیننا۔ یہ پیپر زندگی ہے میرے لیے۔ آپ نہیں جانتے کتنی محنت کی تھی میں نے ایف ایس سی میں، ٹاپ کیا تھا میں نے اپنے کالج میں، پھر بھی مجھے میڈیکل میں ایڈمیشن نہیں لینے دیا کیونکہ آپ کا بھائی نہیں چاہتا تھا۔ عبیر نے گہرے سانس لیتے اپنے گلے پر ہاتھ رکھا۔ اس کی سانسیں گہری ہو رہی تھیں جیسے ٹوٹ رہی ہوں۔ وہ ٹوٹ ٹوٹ کر بھی ربط آواز میں جملے ادا کر رہی تھی۔ اسفند سائڈ ٹیبل سے پانی کا بھرا ہوا جگ اٹھاتے اس کی طرف بڑھا۔ اس کے دامن میں بھڑکتی آگ پر پانی ڈالا۔ عبیر نے پیچھے ہوتے اپنی فائل سینے میں مزید بھینچی تھی۔ وہ اسفند پر یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے اسفند سے شدید خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اور
کے ڈاکومنٹس ارحام نے جلائے تھے۔ اسے یہ بات حور کی زبانی ہی پتہ چلی تھی۔ اسے حویلی کے مردوں سے اسی صفاقی کی امید تھی۔ اسفندیار خان بھی صفاق ثابت ہوا تھا اس کے لیے، جس نے اس کی برسوں کی محنت بے دردی سے آگ میں پھینک دی تھی۔ آپ کو مجھ سے دشمنی ہے تو مجھ پر غصہ نکالیں، ہر وار برداشت کروں گی، جو کہیں گے وہی کروں گی۔ مم میں آپ کی ہر بات مانوں گی، مم میں آپ کی مورے کی بھی ہر بات مانوں گی، آپ کو مجھ سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ مم میں زران سے بھی نہیں ملوں گی، مگر میں اپنی پڑھائی نہیں چھوڑوں گی، میرا خواب ہے پڑھنا، میں اپنی پڑھائی نہیں چھوڑوں گی۔ عابر نے گلے پر ہاتھ رکھتے پر مشکل ہی الفاظ کہے۔ اب اسے سانس بھی بہت مشکل سے آ رہا تھا۔ عابر، اسفندیار اس کی طبیعت دیکھتے اس کی طرف پریشانی سے بڑھا۔ مت قریب آنا اسفندیار علی خان، میرے پیپرز کو ہاتھ لگایا تو ہاتھ کاٹ دوں گی۔ عابر پیچھے کو ہوتی یکدم بپری شیرنی کی طرح کررائی۔ اسفند اس کے انداز و توار دیکھتے حیران ہو رہا تھا۔ ابھی بھی اس کی منت سماجت کر رہی تھی، اب بپری ہوئی شیرنی کی طرح اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی تھی۔ بکھرے بال، سرخ آنکھیں، سرخ چہرہ، گہرے سانس بھرتے کندن نشیب و فراز۔ وہ سچ میں شعلہ جوالا تھی۔ حویلی کے لڑکی کے ایسے انداز بھی ہو سکتا تھا، حویلی کی لڑکی کا ایسا انداز بھی ہو سکتا تھا، یہ یقین کرنا مشکل تھا۔ اسفندیار کے دل کی دھڑکنیں اس کا یہ روپ دیکھ کر ایک پل کے لیے منتشر سی ہوئی تھی۔ اسے بغور دیکھتا اس کی طرف بڑھا۔ اس نے اپنے قدم مزید پیچھے کو بڑھائے تھے۔ اسفند نے اسے ایک ہی جست میں کمر سے تھامے اس کے ہاتھ سے فائل اچکی۔ عابر کا رنگ لمحوں میں سفید پڑا۔ اس نے جھٹپٹاتے ہوئے اپنی فائل اسفندیار خان کے ہاتھوں سے لینے کی کوشش کی، مگر وہ اپنا ہاتھ سرحد سے پیچھے کر گیا تھا۔ کیسے ہاتھ توڑو گے میرا؟ میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ اسفند اس کا پل پل بدلتا روپ دیکھ کر حیران تھا۔ بکھرے بالوں بھیگی آنکھوں کے ساتھ سرخ چہرہ لیے اسے شعلہ بار نگاہوں سے کھو رہی تھی۔ ان پیپرز کو ایک بار اور نظریں آتش کر کے دکھائیں، جان لے لوں گی آپ کی۔ عابر اسفندیار خان کی آنکھوں میں دیکھتے دھاڑی تو اسفندیار خان کا بلند و بانگ کہکا گونجا تھا۔ کیسے لوگی جان؟ ایک فائل تو مجھ سے نہیں لے سکتی، جان کیسے لوگی؟ اسفندیار خان نے اس کی کمر پر دباؤ ڈالتے اسے مزید اپنے قریب کیا۔ عابر بے بسی سے اس کے ہاتھ میں وہ فائل دیکھ کر رہ گئی۔ وہ سچ میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، یہ اسے آج بخوبی اندازہ ہوا تھا۔ وہ اس کے سامنے بہت نازک تھی، اس کے ورزشی پہاڑی وجود کا مقابلہ کرنا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ کیا کروں کہ بتایا نہیں تم نے؟ جیسے اپنا ہاتھ جلایا ایسے مجھے بھی کہیں نظریں آتش کرنے کا ارادہ تو نہیں ہے؟ اسفند عابر کی ہیزل گرے آنکھوں میں دیکھتے استہزائیہ مسکرایا۔ ہاں کر سکتی، ایک بار اور کوشش کر کے دیکھ لیں۔ عابر اسفند کی شرٹ کو دونوں مٹھیوں میں جکڑے اسے اپنی طرف کھینچتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کر آئے۔ اسفند اس کی ہیزل گرے آنکھوں کو دیکھتا مبہم سا مسکرایا تھا۔ اس کے ہاتھوں سے اپنی شرٹ نرمی سے چھڑوائی تھی۔ تم کچھ نہیں کر سکتی مسز اسفندیار خان، تم اس بند کمرے میں بیٹھ کر آنسو تو بہا سکتی ہو، مگر اس سے آگے کچھ نہیں۔ جو میں چاہوں گا وہی ہوگا۔ اسفند نے عابر کو بیڈ پر ایک بار پھر سے بے دردی سے دھکا دیا۔ وہ بیڈ پر جا گری تھی۔ اسفند اس کی فائل لیے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ شہرام جیسے ہی اپنے کمرے میں داخل ہوا تو بہارے کمرے میں کہیں نہیں تھی۔ وہ پچھلے 2 دن سے حویلی نہیں آیا تھا، مگر بہارے نے اسے ایک کال بھی کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ 2 راتیں بہارے کے بغیر عذاب تھی اس کے لیے۔ وہ آج خود ہی حویلی آ گیا تھا اور بہارے کو منانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اب اسے کمرے میں نہ پا کر وہ مزید بے چین ہوا۔ اس کے قدم بے اختیار زنان خانے کی طرف بڑھے۔ وہ زنان خانے کے لاؤنج میں کہیں نہیں دکھی تھی۔ السلام علیکم مورے، شہرام نے لاؤنج میں قدم رکھتے بآواز بلند سلام کیا۔ وعلیکم السلام امینہ خانم۔ صوفے سے اٹھتی شہرام کی طرف بڑھی، اس کا چہرہ تھام کر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے تھے۔ کہاں تھا تم شہرام 2 دن سے؟ السلام علیکم مورے، شہرام نے لاؤنج میں قدم رکھتے بآواز بلند سلام کیا۔ وعلیکم السلام امینہ خانم صوفے سے اٹھتی شہرام کی طرف بڑھی، اس کا چہرہ تھام کر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے تھے۔ کہاں تھے تم 2 دن سے شہرام؟ امینہ خانم نے شہرام کے وجیح چہرے پر نظریں دوڑائے پوچھا۔ ساتھ ہی اپنے بیٹے شہرام کی دل میں کتنی بلائیں لے ڈالی تھی۔ مورے مجھے شہر میں ضروری کام تھا، شہرام نے کہتے بے چینی سے
پھر سے پورے لاؤنج میں نظریں دوڑائی۔ امینہ خانم اس کی بے چینی محسوس کرتے مدھم سا مسکرائی تھی۔ بہارے کچن میں ہے، امینہ خانم نے مسکراتے ہوئے بتایا تو شہرام مبہم سا مسکرایا تھا اور جلدی سے کچن کی طرف بڑھ گیا۔ امینہ خانم نے گہری سانس بھرتے شہرام کی پشت کو دیکھا تھا۔ شہرام کو خوش دیکھ کر ان کا دل سکون میں آیا تھا۔ عبیر اور زران کے چہرے دیکھ کر ان کا دل ہی ہولتا تھا۔ رزینہ خانم اور اسفند کا عبیر کے ساتھ رویہ دیکھ کر رزینہ خانم اور اسفند کا عبیر کے ساتھ رویہ دیکھ کر خاموش تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی زران اور اسفند یار ایک دوسرے کے مد مقابل آئے۔ بہارے کو پریشان کرتی تو تکلیف شہرام کو ہی پہنچنی تھی، جانتی تھی۔ شہرام بہارے کو لے کر بچپن سے ہی کتنا حساس ہے۔ بہارے کے ساتھ وہ کچھ بھی کرتی، عبیر کو ڈبل سزا ہی ملنی تھی۔ شہرام بہارے کے پیچھے پاگل تھا۔ اسفند یار کے لیے عبیر کا ہونا نہ ہونا برابر تھا۔ اس بات سے رزینہ خانم بخوبی واقف تھی، اس لیے تو ان کا رویہ عبیر کے ساتھ بہت تلخ تھا۔ شہرام کچن میں داخل ہوا تو بہارے کو دیکھ کر اندر تک اس کے رگوں جاں میں سکون اترا تھا۔ ریڈ فراک میں ملبوس تھی، ریڈ ہی دوپٹہ سر پر اوڑھا ہوا تھا، ریڈ لپسٹک ہونٹوں پر لگائے ہوئے تھی۔ شہرام بے خودی میں اسے دیکھے گیا۔ بہارے کو کسی کی نظروں کی تپش کا احساس ہوا تو رخ پلٹے شہرام کو دیکھا جو گہری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بہارے اسے ایک نظر دیکھ کر رخ پلٹ گئی تھی۔ بہارے اسے ایک نظر دیکھتے رخ پلٹ گئی تھی، اپنا کام کرنے لگی جیسے شہرام کی موجودگی سے اسے فرق ہی نہ پڑا ہو۔ شہرام گہرا سانس بھرتے اپنے بھاری قدم لیے اس کی طرف بڑھا۔ کیا کر رہی ہو؟ شہرام نے اس کے اسپاٹ چہرے پر نظریں دوڑائے پوچھا۔ کام کر رہی ہوں، نظر نہیں آ رہا؟ بہارے نے منہ بنا کر تڑک کر جواب دیا۔ جانتا ہوں کام کر رہی ہو، مگر اتنا بند سور کر کیوں آئی کچن میں؟ شہرام نے اس کے چہرے پر بکھری لٹ کو نرمی سے چھوا۔ وہ اس کا تلخ لہجہ اگنور کر گیا تھا۔ آج دعوت تھی، گھر میں اس لیے تیار ہوئی ہوں۔ زیادہ تر کام تو عبیر نے ہی کیا ہے، میں تو ابھی آئی ہوں کچن میں۔ بہارے اسمارٹ لہجے میں کہتے کاؤنٹر سلیب کپڑے سے صاف کرنے لگی۔ مجھے یاد کیا تم نے؟ شہرام نے اس کے خوبصورت چہرے پر نظریں جمائے پوچھا۔ وہ ناراض سی اکھڑی سی سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ 2 دن سے اس سے دور رہنے پر ساری ناراضگی غصہ کہیں دور جا سویا تھا، بلکہ خود پر غصہ آیا تھا کہ وہ تو بچپن سے ہی ایسی تھی، وہی برداشت کر لیتا۔ اپنی نئی نویلی دلہن کو کون ایسے ناراض کرتا ہے بھلا؟ تم 2 دن بعد آئے ہو، 2 سال بعد نہیں، جو میں تمہیں یاد کرتی۔ 2 سال بعد بھی آتے نا تو میں تمہیں پھر بھی یاد نہ کرتی۔ جو سلوک تم میرے ساتھ کر کے گئے تھے، تمہیں لگتا ہے میں نے تمہیں یاد کیا ہوگا؟ بہارے نے اس بار بھی تڑک کر جواب دیا۔ شہرام نے اس کی بات پر اپنے لب بھینچے تھے۔ وہ جو خود سے عہد کر کے آیا تھا، وہ اس کی باتوں پر غصہ نہیں کرے گا، مگر اس کی بات پر اسے غصہ اٹھ کر آیا تھا۔ وہ اپنی آئی برو مسلتے خود پر قابو پاتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے خود کے قریب کیا۔ کیا ہے؟ چھوڑو مجھے۔ بہارے اس کے حصار میں چھت پٹائی۔ نہ چھوڑوں تو؟ شہرام نے اس کی کمر کے گرد اپنا حصار اور مضبوط کیا تھا۔ اس کے بدن کی روح پرور خوشبو محسوس کرتے اس کی آنکھیں خمار آلود ہوئیں۔ وہ سچ میں اس کا عہد تھی جس سے دور رہنا اس کے اپنے لیے ہی جان لیوا تھا۔ تو میں تمہارا منہ نوچ لوں گی۔ بہارے نے اسے دھمکی دیتے اسے خود سے دور چھٹکنے کی کوشش کی، مگر اسے اور اپنے قریب کرتے اسے خود میں بھینچ گیا تھا۔ وہ تو تم آج کی رات ویسے بھی نوچو گی۔ شہرام نے زبانی انداز میں بولتے اس کی کنپٹی پر اپنے لب رکھے۔ بہارے اس کی بات کا مطلب سمجھتے غصے سے سرخ پڑی تھی۔ تمہاری خوش فہمی ہے، میں تمہیں اپنے قریب آنے دوں گی۔ شہرام کے فولادی سینے پر ہاتھ جماتے اسے ایک بار پھر سے پوری قوت سے خود سے دور دھکیلا تھا۔ مبہم سا مسکراتا اسے اپنے اور قریب کر کے اب تو بہارے کی اس کی وحشی گرفت میں سانسیں ہی اٹکی تھی۔ خوش فہمی شہرام خان زیادہ نہیں پالتا، آج رات تمہیں یہ بات اچھی طرح پتہ چل جائے گی۔ شہرام نے خمار آلود آواز میں کہتے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے اس کے سرخ گلاب گال پر اپنے تشنہ لب رکھے۔ وہ رکا نہیں تھا، دیوانوں کی طرح اس کے ایک ایک نکوش پر اپنے لب رکھے۔ بہارے نے غصے سے اس کی گردن پر اپنے ناخن گاڑے تھے، مگر شہرام کے لب رکے نہیں تھے۔ وہ ٹرانس کی کیفیت میں مدہوش ہوتا اس کی کان کی لو کو چومنے لگا۔ چھوڑو مجھے شہرام، بہارے حلق کے بل چیخی۔ شہرام اس کی چیخنے پر بری طرح مشتعل ہوتے اس سے دور ہوا۔ آواز نیچے بہارے اپنے جبڑے بھینچتے بہت تحمل سے کہا، مگر آنکھوں سے پھوٹتی چنگاریاں اب بہارے کے سرخ چہرے کا ہی احاطہ کیے ہوئے تھی۔ اس کی لمس پر بہارے کے چہرے پر ناگواری صاف دکھ رہی تھی، جو شہرام سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ کیوں آواز نیچے رکھو؟ اب اپنی ہوس یہاں کچن میں پوری کرو گی؟ بہارے پہلے سے بھی زیادہ بلند آواز میں بولی۔
بھارے بکواس بند کرو اپنی، ورنہ تمہاری جان لے لوں گا میں۔ شہرام نے حلق کے بل دہاڑتے کاؤنٹر سلیب پر پوری قوت سے ہاتھ دے مارا۔ بھارے لرزتے ہوئے پیچھے ہوئی تھی۔ شہرام کا ہاتھ ابھی تک زخمی تھا۔ کاؤنٹر سلیب پر ہاتھ مارنے کی وجہ سے درد کی لہر اسے اپنے ہاتھ میں سرائیت کرتے محسوس ہوئی تھی، مگر وہ برداشت کر کے تھا۔ بھارے اس کے چلانے پر اب باقاعدہ اونچا اونچا رونے لگی تھی۔ کاؤنٹر سلیب سے ٹیک لگائے سسکیاں بھر رہی تھی۔ شہرام لمب پیچھے اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ بھارے کا رونا عروج پر تھا۔ وہ کچھ پل اسے خشمگین نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ اسے روتے دیکھ کر اپنے غصے پر کنٹرول کرنے لگا۔ دوبارہ سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے خود کے قریب کیا۔ یہ کیا طریقہ ہے بہارے؟ 2 دن بعد آیا ہوں، اس طرح چیخ چلا کر شوہر کا استقبال کرتے ہیں کیا؟ شہرام نے نرمی سے اس کے آنسو اپنی انگلیوں کے پوروں سے چنے۔ کس طرح کرتے ہیں پھر؟ بہارے نے اس کے حصار میں روتے ہوئے پوچھا۔ اس کے چلانے پر اب وہ شرافت سے اس کی باہوں کے حصار میں کھڑی تھی۔ اب اسے خود سے دور نہیں چھٹکا تھا۔ شوہر کی خدمت کرتے ہیں، اس کی تھکن اتارتے ہیں۔ شہرام نے اس کی سر سے دوپٹہ نرمی سے اتار کے اس کے بالوں پر اپنے لب نرم رکھے۔ اب تم مجھ سے یہ چاہتے ہو کہ میں تمہارے پاؤں دباؤں؟ بہارے نے اپنی آنکھیں صاف کرتے نہ روٹھے لہجے میں کہا۔ بہارے کی بات پر شہرام کا کہکا بلند ہوا تھا۔ شوہر کی خدمت ایسے تھوڑی کرتے ہیں بے وقوف بہارے، تمہیں واقعی میں ڈاکٹر کس نے بنا دیا؟ شہرام نے نچلا لب دانتوں تلے دبا کر کہا تو بہارے نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا تھا۔ شہرام مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ اب کی بار بہارے نے کوئی مزاحمت نہیں کی تھی۔ اس کا شدت بھرا لمس اس نے اس کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں جکڑے برداشت کیا تھا۔ بہارے کی مزاحمت نہ پا کر وہ دیوانگی کے عالم میں اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لے گیا تھا۔ اس کی مہکتی سانسوں میں وہ اپنی سانسیں نرمی سے انڈیل رہا تھا۔ وہ لمحہ با لمحہ اپنی شدت بڑھا رہا تھا۔ وہ اسے کمر سے جکڑے کافی دیر تک اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں نرمی سے لیے اس پر شدت نچھاور کرتا رہا۔ بہارے کے بدن میں کپ کپاہٹ محسوس کرتے ہوئے اس سے الگ ہوا تھا۔ بے شک اس کا لمس نرمی لیے ہوا تھا، مگر اس کی نازک بہارے کے لیے برداشت کرنا مشکل تھا۔ شہرام نے گہری نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ اس کے حصار میں نظریں چکائے ہوئے تھی۔ اس کے ہونٹوں کی سرخی اب غائب تھی۔ اس کی جگہ اس کی شدت سے اس کے لبوں کا رنگ قدرتی طور پر عنابی ہوا تھا۔ شہرام اس کی جھکی نظریں دیکھ کر گہرا مسکرایا۔ تم جب اس طرح فرما برداری دکھاتی ہو تو میرا دل پہلے سے بھی زیادہ تمہارا دیوانہ ہو جاتا ہے میری خوبصورت بہارے۔ تم مجھ پر جتنا مرضی غصہ کر لیا کرو، مگر مجھے تم جنگلی بلی کے طور پر ہی پسند ہو، مگر میری قربت میں اچھی بیویوں کی طرح فرما برداری دکھا کر مجھے سکون پہنچا دیا کرو۔ یقین مانو تمہارا شہرام تمہارا اور دیوانہ ہو جائے گا۔ شہرام اس کی تھوڑی نرمی سے پکڑے، اس کا چہرہ اوپر اٹھائے ایک گھمبیر لہجے میں مخاطب ہوا۔ یعنی تمہیں صرف مجھ سے وہی سب کچھ چاہیے؟ تم بھی ارحام لالا زران لالا کی طرح ہو، بیوی تمہارے نزدیک صرف ضرورت پوری کرنے کے لیے ہے؟ بہارے نے بھیگی آواز میں کہا۔ شہرام اس کی سوچ پر تعصب سے سر ہلا کر رہ گیا تھا۔ پتہ نہیں وہ ایسا کیوں سوچتی تھی۔ اس نے تو ابھی تک اسے بہت پیار اور مان سے اپنی قربت بخشی تھی۔ وہ لب بھنچے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ بہارے، شوہر اپنی بیوی کے پاس نہیں آئے گا تو کس کے پاس جائے گا؟ اگر یہ ضرورت ہے، خدا نے ضرورت کا سامان بھی بیوی کو ہی بنایا ہے۔ چاہے تم اسے ضرورت سمجھو، سکون، یا ایک شوہر کی شدید محبت سمجھو، خوش قسمت ہوتی ہے وہ عورت جب اس کا شوہر اپنی بیوی پر نگاہ ڈالے تو اس کی قربت کے لیے اس کے شوہر کا دل مچل جائے، اور تم خوش قسمت عورت ہو۔ تم پر نگاہ پڑتی ہی تم انگ انگ میں میرے پیاس بن کر توڑنے لگتی ہو۔ اب وہی پیاس مٹانے میں تمہارے قریب آتا ہوں تو تم مجھے ایسے محسوس کراتی ہو جیسے میں گناہ کا مرتکب ہو رہا ہوں۔ شہرام، تم پر نگاہ پڑتے ہی تم انگ انگ میں میرے پیاس بن کر دوڑنے لگتی ہو۔ وہی پیاس مٹانے میں تمہارے پاس آتا ہوں تو تم مجھے ایسے محسوس کرواتی ہو جیسے میں گناہ کا مرتکب ہو رہا ہوں۔ شہرام نے بہت نرمی سے اس کا چہرہ تھامتے کہا۔ بہارے شہرام کی بات پر بنا کوئی جواب دیے اس کے ہاتھ جھٹکتے وہاں سے جانے لگی تو شہرام نے اسے کمر سے جکڑ کر خود کے قریب کیا۔ تمہارا منہ دکھائی کا تحفہ میں تمہیں ہماری ویڈنگ نائٹ کو نہیں دے سکا تھا۔ میں اپنی بہارے کو کچھ ایسا دینا چاہتا تھا جو میری بہارے کے قابل ہو، اس لیے میرے ساتھ کل تمہیں کہیں جانا ہے، تمہارے لیے سرپرائز ہے۔ شہرام نے کہتے ہی اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے۔ مجھے تم سے کچھ بھی نہیں چاہیے، کیا دو گے مجھے؟ بھاری سونے کا سیٹ یا ہیرے کا سیٹ جو تم داجی کے پیسوں کا لا کر دو گے مجھے ہسپتال میں جاب کرنی تھی، مگر میں صرف تمہاری بیوی بن کر رہ گئی ہوں جس کا کام صرف تمہیں بستر پر خوش رکھنا ہے۔ اگر میری شادی تم سے نہ ہوئی ہوتی
تو کسی پڑھے لکھے انسان سے ہوتی، یقیناً وہ سمجھتا میری تکلیف کو، میری ڈگری ایسے یوں ضائع نہ ہونے دیتا۔ مگر تمہیں صرف میرے جسم سے مطلب ہے، وہ روتے ہوئے بولی، مگر شہرام کی سنجیدہ نگاہوں میں سرخی کی آمیزش دیکھ کر اس کی چلتی زبان رکی تھی۔ وہ اس کی سرخ نظروں سے خائف ہوتے وہاں سے جانے لگی تو شہرام اسے بازو سے جکڑ گیا تھا۔ تم صرف اسی قابل ہو، تمہارا شوہر تم سے صرف اپنی ہوس پوری کرے۔ میری ایک رات کی غربت کو تم نے میری ہوس بنا دیا ہے۔ اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تو ایسا ہی صحیح، کمرے میں آؤ، آج رات تمہیں کسی صورت معافی نہیں ہے۔ میری شدتوں میں ہمیشہ تمہارے لیے محبت ہوگی، تم اسے جو بھی سمجھو، مجھے پرواہ نہیں ہے، مگر تم کسی بھی صورت میرے حقوق مجھے لینے سے روک نہیں سکتی۔ نرمی سے نہ صحیح، سختی سے ہی۔ اب تمہارے ساتھ وہی زبان بولوں گا جو تمہیں سمجھ میں آتی ہے۔ 2 منٹ سے پہلے کمرے میں پہنچو، ورنہ میں سچ میں جاہلیت پر اتر آؤں گا۔ تمہارا ماتم ایک جاہل ان پڑھ سے شادی کرنے پر آج رات مزید شدت اختیار کر جائے گا۔ شہرام ایک ایک لفظ چباتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ بہارے نے روحانسے ہوتے سلیب سے کانچ کا گلاس زمین پر دے مارا تھا، اٹھائے وہ کچن میں کھڑی روتے ہوئے کتنی دیر شہرام کو کوستی رہی، پھر پیر پٹکتی اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ جانتی تھی کہ ایک حد تک ہی نرمی دکھاتا ہے، مزید اسے غصہ دلا کر اپنے اوپر ظلم نہیں کر سکتی تھی۔ تو آج کا ایپیسوڈ اینڈ ہوتی ہے، تو مجھے اجازت دیں۔ آج تھوڑی سی ایپیسوڈ میں غلطیاں تھیں، مجھے پڑھتے ہوئے محسوس ہوا تھا، کیونکہ آج مجھے کہیں جانا تھا تو میں جلدی جلدی ریکارڈ کر رہی تھی ایپیسوڈ، تو اور میں نے لکھا بھی جلدی جلدی کیونکہ میں نے کل وعدہ کیا تھا آپ لوگوں کو آج کی ایپیسوڈ دوں گی، تو اس وجہ سے میں نے اپنا وعدہ میں نے سوچا پورا کر لوں، تو میں تیار ہونے لگی ہوں، تو اجازت دی، اللہ حافظ۔ ناول ہے رمزیج کے ایپیسوڈ 44 تحریر نور آصف۔ ابرش واش روم سے شاول لیے باتھ روم میں ملبوس باہر آئی تھی، گیلے بالوں میں ٹاول لپیٹا ہوا تھا۔ کمرے میں موجود ڈریسنگ مرر کی طرف بڑھی تھی، گیلے بالوں سے ٹاول اتار کر ابرش نے صوف پر پھینکا تھا۔ وہ ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑی اپنے گیلے بالوں میں برش کر رہی تھی۔ بیڈ پر لیٹا زران جو ایل ای ڈی پر انگلش مووی دیکھ رہا تھا، اس نے بمشکل ہی اپنا دھیان سکرین پر مرکوز کیا تھا۔ اسے اس ٹائم اتنی سردی میں ابرش کا شاور لینا سمجھ نہیں آیا تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے، اوائل جنوری کے دن تھے، باہر شدید برف باری ہو رہی تھی، سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی کمرے میں آیا تھا، ابرش اسے دیکھتے ہی واش روم چلی گئی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ باتھ روم میں لپٹی باہر آئی تھی۔ زران نے اب بے چینی سے بیڈ پر پہلو بدلا تھا، وہ گھٹنوں سے بھی اوپر آتے باتھ روم میں ملبوس تھی، اس کی سفید سے ڈول ٹانگیں نمایاں ہوتے زران کے 14 طبق روشن کر چکے تھے۔ اس قہر برساتی سردی میں اسے پسینے چھوٹے تھے، وہ اب اپنی نظریں سکرین پر مرکوز کر نہیں پا رہا تھا، بہت کوششوں کے باوجود بھی یہ ممکن نہیں رہا تھا۔ سامنے ہی تو اس کی بیوی شعلہ جوالہ بنی کھڑی تھی، وہ کمرے سے بھی باہر نہیں جا سکتا تھا۔ فرشتے کی شادی کے دن مقرر کیے جا چکے تھے، گھر آہستہ آہستہ مہمانوں سے بھرا تھا۔ داج کے حکم پر وہ آج اپنے کمرے میں موجود تھا۔ وہ خود نہیں چاہتا تھا کسی کو باتیں بنانے کا موقع ملے، مگر ایک کمرے میں ابرش کے ساتھ رہنا اس کے لیے بہت مشکل تھا، کیونکہ وہ انسان تھا۔ کمرے میں موجود لڑکی نہ صرف اس کی ملکیت تھی بلکہ اس کی محبت بھی تھی۔ ہر مرد کی طرح وہ بھی اپنی پسندیدہ عورت کے دل تک ہی نہیں بلکہ اس کے جسم تک بھی رسائی چاہتا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی کی غربت کی پیاس تو کب سے اس کے انگ انگ میں سمائی تھی۔ زران نے لب بھینچے سکرین کو گھورا تھا، اسے سمجھ تو آنا دور کی بات بلکہ اب تو نظر آنا بند ہو گیا تھا۔ زران نے ڈریسنگ مرر میں نظر آتے ابرش کا خوبصورت عکس دیکھا تھا، گیلے بالوں میں گلابی چہرے کے ساتھ وہ نکھری سی دمک رہی تھی۔ گلابی کلر کا باتھ روب اس کے سراپے پر کافی جچ رہا تھا۔ ابرش نے ڈریسنگ مرر میں دیکھتے ہی اپنے باتھ روب گاؤن کی ڈوری کھول کر اسے دوبارہ سے باندھا تو زران کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا، ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے تھے۔ زران نے بے چینی سے اپنی ہلکی گھنی بیڑ پر ہاتھ پھیرتے پہلو بدلا تھا۔ وہ اس طرح کیوں بہیو کر رہی تھی جیسے وہ وہاں پر ہے ہی نہیں؟ اس کے ذرا سا قریب آنے پر وہ گلابی پڑ جاتی تھی۔ اب اتنے شارٹ گاؤن میں اطمینان سے کھڑی تھی۔ ابرش کو بیڈ کی طرف آتا دیکھ کر زران نے اپنی پوری توجہ سکرین پر مرکوز کی۔ ابرش بیڈ کی طرف بڑھتے کمبل لیے اس کی طرف پشت کیے لیٹ چکی تھی۔ زران مزید بے چین ہوا تھا، وہ باتھ روم گاؤن پہنے ہی بیڈ پر لیٹ چکی تھی۔ تم ایسے ہی سو گی؟ زران نے اس کی پشت کو گھورتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاں، ابرش نے ایک لفظی جواب دے کر آنکھیں موندی تھی۔ باتھ روم میں کون سوتا ہے؟
ذرا نے لب بھینچے کہا۔ میں۔ ابرش نے اسپاٹ لہجے میں ایک لفظی جواب دیا۔ تم ایسے نہیں سو سکتی، ذرا نے سنجیدگی سے کہا۔ کیوں نہیں سو سکتی میں ایسے؟ ابرش کمبل اپنے اوپر سے ہٹاتے اٹھ کر بیٹھے تھی۔ ذرا نے غصے سے اس کے جلوی بکھیرتے حسن کو دیکھا تھا۔ کیونکہ میں کہہ رہا ہوں، ذرا نے بمشکل ہی اپنی نظریں اسکرین پر مرکوز کی۔ کمرے سے باہر میرا بغیر دوپٹے کے جانا تمہارا اعتراض سمجھ میں آتا ہے۔ اپنے کمرے میں جس بھی حلیے میں رہوں تمہارا اعتراض مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ مجھے عادت ہے رات کو ایسے ہی سونے کی، میں ایسے ہی سوں گی۔ ابرش نے اطمینان سے کہتے اپنے بال جوڑے کی شکل میں لپیٹے تھے۔ میں تمہیں کمرے میں بھی اتنے چیپ حلیے میں برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے جاؤ چینج کرو، ذرا نے سرد لہجے میں حکم دیا۔ یہ چیپ باتھ روم بھی آپ ہی نہیں خریدے ہیں، ابرش نے طنزیہ لہجے میں کہتے ایک لفظ چھپایا تھا۔ میں نے خریدے تھے، اب میں ہی کہہ رہا ہوں چینج کرو۔ ذرا نے ابرش کو سرد نظروں سے گھورتے ہوئے اپنی بات پر زور دیا۔ اوکے، جیسے آپ کی مرضی، ابرش نے دانت پیستے ایک لفظ چبایا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھتی ڈریسنگ روم کی جانب بڑھی۔ ذرا نے قہر بار نظروں سے اس کی پشت کو گھورا تھا۔ ذرا نے غصے اور جھنجھلاہٹ کے باعث اپنی شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھولے تھے۔ اچانک سے اسے کمرے میں آکسیجن کی مقدار کم لگنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ابرش ڈریسنگ روم سے ریڈ کلر کی نائٹی میں ملبوس کمرے میں آئی تھی، جس میں فل سلیوز میں پیروں کو چھوتا گاؤن تھا۔ اس کا سراپا پہلے سے زیادہ نکھرا لگ رہا تھا، رنگن کندن کی مانند دہک رہا تھا، مگر وہ پیروں تک آتے گاؤن میں ملبوس تھی۔ ذرا نے اسے دیکھ کر اطمینان کا سانس لیا، مگر یہ اطمینان کچھ پلوں کا تھا۔ ابرش نے بیڈ کی طرف بڑھتے ہی اپنا گاؤن ریموو کر کے ایک سائڈ پر رکھا تھا۔ ابرش نے بیڈ کی طرف بڑھتے اپنا گاؤن ریموو کرتے ایک سائڈ پر رکھا تھا۔ وہ اب گھٹنوں سے بھی اوپر آتی سلیو لیس سلک کی نائٹی میں ملبوس تھی، جس کی بیک اور فرنٹ نیٹ کی تھی۔ وہ پہلے سے کہیں زیادہ بکھرے حلیے میں تھی۔ اس کا چاندی سے سراپا شعلہ جوالا روپ کی طرح دہک رہا تھا۔ اس کی قریبی کمبل ٹانگوں تک لپیٹے اس کی طرف پشت کیے لیٹ چکی تھی۔ ذران کی نظر اس کی شفاف دودیا کمر پر پڑی، جہاں صرف ہلکی سی نیٹ کے سوا کچھ نہ تھا۔ ذران کے اب سے ہی مانوں میں پسینے چھوٹے تھے۔ ذران جلدی سے بیڈ سے اٹھتے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا، الماری سے اپنی جیکٹ نکال کر پہنی۔ کمرے میں آتے ہی ڈریسنگ روم سے سائڈ ٹیبل سے گاڑی کی چابیاں پکڑتا اپنی جیکٹ کی پاکٹ میں ڈالی تھی اور دراز سے کمرے کی چابی تلاش کی۔ مطلوبہ چابی ملنے پر وہ کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ کمرے کا دروازہ باہر سے لاک کرتے ہوئے سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ ذران بلو شلوار قمیض میں ملبوس وائٹ مردانہ شال کندھوں پر ڈالے مردان خانے میں داخل ہوا تھا۔ وہ ڈیرے سے آیا تھا، داجی اور سب سے ملتے وہ ڈائننگ روم میں داخل ہوا تھا۔ السلام علیکم مورے۔ ذران نے ڈائننگ روم میں داخل ہوتے بآواز بلند سلام کیا۔ اس وقت ڈائننگ روم میں اسفندیار خان، عبیر، روزینہ خانم اور امینہ خانم موجود تھے۔ وعلیکم السلام ذران بیٹا۔ امینہ خانم نے کرسی سے اٹھتے ذران کے کندھے پر ہاتھ پھیرا۔ عبیر ذران کو دیکھتے اپنی چیئر سے اٹھنے لگی تھی کہ اسفند نے اس کی کلائی تھامے اسے سرد نگاہوں سے گھورتے ذران سے ملنے کو منع کیا تھا۔ عبیر ایک ہی جھٹکے میں اپنی کلائی اسفندیار خان کے ہاتھوں سے چھڑواتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ اسفند اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھ کر اپنی مٹھی دبوچ گیا تھا۔ وہ آتشی گلابی کلر کے سوٹ میں ملبوس تھی، آتشی گلابی دوپٹہ اوڑھے ہوئے تھی، رنگت میں سرخیاں گھلی تھیں، آنکھیں گلابی تھیں۔ وہ رات بھر روتی رہی تھی۔ اسفند رات کمرے میں جب آیا تو وہ بیڈ پر اوندے منہ لیٹی رو رہی تھی۔ وہ کافی دیر تک سوئے پر لیٹا اس کی دبی دبی سسکیاں سنتا رہا تھا۔ صبح اٹھتے ہی وہ اس سے مکمل طور پر انجان تھی۔ شادی کے بعد اس کے ایک کام خود کرتی تھی، اس کے کپڑے جوتے وہی رکھتی تھی، جب وہ تیار ہوتا تھا وہی مطلوبہ چیز اسے تھماتی تھی، مگر صبح سے وہ اس سے مکمل انجان تھی۔ اسفند کو اس کا یہ رویہ کافی چبھا تھا۔ السلام علیکم لالا، عابیر نے کھڑے ہوتے کہا۔ وعلیکم السلام میرا بچہ۔ ذرا نے عابیر کی طرف بڑھتے اسے بازو کے حلقے میں لیے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے تھے۔ اسفند یہ دیکھ کر اندر تک بڑبڑ چلا تھا۔ اس سے عابیر کے قریب ذران خانزادہ بالکل برداشت نہیں ہوتا تھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں، روئی ہو کیا؟ ذرا نے عابیر کی سرخ متور آنکھوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ساتھ میں اسفند یار خان پر قہر بار نگاہ ڈالی تھی۔
جو چیئر سے ٹیک لگائے زران کو ہی گھور رہا تھا۔ نہیں لالا، میں کیوں رونے لگی؟ رات دیر سے سوئی تھی، شاید اس لیے ایسا لگ رہا ہے، عبیر نے اپنی آنکھوں میں آئے ہوئی نمی پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا، مگر زران کو دیکھتے ہی اس کا دل اس کے ساتھ لپٹ کر رونے کو کر رہا تھا۔ زران نے پرسوچ نگاہ عبیر کے چہرے پر ڈالی جو کافی مرجھایا ہوا لگ رہا تھا۔ زران اسے باہوں کے حلقے میں لیے اپنی چیئر کی طرف بڑھا تھا، اپنے پاس چیئر گھسیٹ کر بٹھایا۔ اسود کی شعلہ بہا نگاہیں عبیر پر ہی تھی جو اسے مکمل طور پر نظر انداز کی ہوئی تھی۔ بہت کمزور ہو گیا ہے میرا بچہ، زران نے عبیر کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ اپنے ہاتھوں سے پراٹھے اور آملیٹ کی بائٹ بنا کر اس کے منہ میں ڈالی تھی۔ لالا میں کھا لوں گی، عبیر نے نم لہجے میں کہا۔ بالکل نہیں، آج میں خود تمہیں سارا ناشتہ کرواؤں گا، تم اپنا بالکل خیال نہیں رکھتی، زران نے پیار سے کہتے عبیر کے منہ میں ایک اور بائٹ ڈالی۔ اسفن زیادہ دیر بھائی بہن کا پیار دیکھ نہیں سکا تھا۔ اسفن یار غصے سے اپنی چیئر گھسیٹ کر اٹھتے لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ روزینہ خانم اسفن کے ایسے جانے پر گہرا مسکرائی تھی۔ عبیر کا اترا چہرہ آج انہیں کافی سکون دے گیا تھا۔ امینہ خانم نے عبیر کو گھورتے اسے اشارے سے اسفن کے پیچھے جانے کو کہا تھا۔ اپنی مورے کو اشارہ کرتے زران خان زیادہ دیکھ چکا تھا، اس لیے زران نے عبیر کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ نرمی سے رکھتے اسے آنکھوں سے اشارہ کرتے ریلیکس رہنے کو کہا۔ عبیر کی آنکھیں پھر سے بھیگی تھیں، کل رات کے بعد اس کی آنکھیں ایسے ہی بھیگ رہی تھیں۔ زران کو اسفند یار کے متعلق بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، نہ ہی وہ چاہتی تھی اسفند اور زران ایک دوسرے کے جان کے دشمن بن جائیں۔ اگر زران کو کچھ بھی پتہ چلتا یقیناً وہ اسفند خان کی جان کو آ جاتا۔ مورے، ارحام لالا ناشتے پہ کیوں نہیں آئے؟ وہ ابھی تک سو رہے ہیں۔ وہ تو ٹھیک ہیں، وہ ٹھیک تو ہیں، زران نے ارحام کی غیر موجودگی محسوس کرتے کہا۔ وہاں وہ ابھی تک اپنے کمرے سے ہی نہیں نکلا، ہم کو بھی اس کا فکر ہو رہا ہے، وہ اس وقت اٹھ جاتا ہے، امینہ خانم نے تشویش زدہ لہجے میں کہا، ساتھ میں عبیر کو یوں ہی جمے دیکھ کر اسے گھورنا نہیں بھولی تھی۔ ارحام اپنا نیا نویلا بیگم کو لگتا ہے پیارا ہو گیا ہے، گل جب تک اس کا بیوی تھا وہ کبھی بھی اتنی دیر تک اپنے کمرے میں نہیں رہا، مگر اس مرتبہ تو وہ جب سے حویلی آیا ہے نظر ذرا کم ہی آتا ہے، اپنے کمرے میں ہی زیادہ تر پایا جاتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ ہاں، ہنی مون، اس کا تو وہی ختم نہیں ہو رہا، اپنا بیٹی تک کو بھول گیا ہے اپنا خوبصورت بیوی کے آگے۔ زینہ خانم نے طنزیہ لہجے میں بے باک جملے کہے تو عبیر سرخ پڑی تھی۔ زران خانزادہ کا چہرہ ناگواری سے سرخ پڑا تھا۔ روزینہ خانم کا انداز اسے بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ ارحام صرف اس کا تائے کا بیٹا ہی نہیں، اس کے وہ بالکل بڑے بھائیوں کی طرح سمجھتا تھا۔ شہرام سے بھی کہیں زیادہ پیار کرتا تھا وہ ارحام خان سے، اس لیے ان کے لیے یہ الفاظ نہیں سن سکا تھا۔ جی چاچی بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، ارحام لالا جیسے حور بھابھی کو پیارا ہو گیا ایسے ہی شہرام بہارے کو پیارا ہو گیا ہے، ویسے ہی لالا بھی ہو گئے ہیں، کیونکہ آج سے پہلے شہرام نے بھی کبھی اتنی دیر کمرے میں نہیں گزاری۔ زران کی بات پر امینہ خانم کا رنگ سرخ پڑا تھا۔ ہاں ٹھیک کہہ رہا ہے تم، ہم دعا کرتا ہے تم بھی اپنا عورت کو پیارا ہو جاؤ، لیکن تمہارا تو ایسا کوئی آثار نہیں لگ رہا، کیونکہ تم ہر جگہ پایا جاتا ہے سوائے اپنا کمرہ کے۔ امینہ خانم نے خود پر قابو پاتے تنزیہ کہا تو زران کے ہونٹ سختی سے بھیجے تھے۔ زران نے کچھ سخت کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ عبیر نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں خاموش رہنے کی التجا کی۔ زران عبیر اور امینہ خانم کو دیکھتے خاموش ہو گیا تھا۔ روزینہ خانم سب کے چہروں کو تنفر بھری نگاہوں سے دیکھتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ زران تم کیوں الجھتا ہے روزینہ خانم سے؟ بڑا ہے وہ تم سے، رشتے میں تمہارا چچی ہے، تم اپنا کاکا کے منہ کے آگے خاموش ہو جایا کرو، وہ تم کو کتنا پیار کرتا ہے، امینہ خانم نے زران کو رسانیت سے سمجھایا۔ اس لیے تو خاموش ہو گیا ہوں، ورنہ چچی کی کڑوی باتیں میری برداشت سے باہر ہیں، زران نے غصے سے کہتے ہوئے اپنی آئی برو مسلی تھی۔ روزینہ خانم کا طنز پینا بہت مشکل تھا اس کے لیے۔ لالا کیوں غصہ کرے اتنا، چچی کی عادت ہے، عبیر نے زران کو پریشان دیکھتے کہا۔ زران نے عبیر کے یکدم پھیکے پڑتے چہرے پر نظر ڈالی، وہ اسے پریشان نہیں دیکھ سکتی تھی۔ زران نے گہرا سانس بھرتے اپنا چہرہ پرسکون کیا۔ تم ناشتہ کرو میری گڑیا، میں بالکل پریشان نہیں ہوں، مجھے ٹھیک کرنا آتا ہے سب کو، زران نے عبیر کے سر پر ہاتھ رکھتے نرمی سے کہا۔ مجھے یہ بتاؤ تم کالج کیوں نہیں جانی؟ زران کے سوال پر عبیر بکھلائی تھی۔ وہ لالا آج میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے نہیں گئی،
کل سے جاؤں گی انشاءاللہ، ابھی نے آستگی سے کہا۔ ٹھیک ہے، کل تیار رہنا، میں تمہیں خود چھوڑ کر آؤں گا، زران سنجیدگی سے کہتا اپنی چیئر گھسیٹ کر اٹھتے ڈائننگ روم سے نکل گیا تھا۔ زران کا رخ کچن کی طرف تھا۔ وہ حویلی جب آیا تھا سیدھا اپنے کمرے میں گیا تھا۔ ابرش کمرے میں کہیں نہیں تھی، یقیناً وہ کچن میں تھی۔ ابرش کی ڈائننگ روم میں غیر موجودگی زران کو پہلی مرتبہ بہت کھلی تھی۔ وہ خود چاہتا تھا ابرش اسون کی موجودگی میں نہ رہے، مگر پھر بھی وہ گھر والوں کی طرح ڈائننگ ٹیبل پر کھانا نہیں کھاتی تھی۔ اسے اچھا محسوس نہیں ہوا تھا۔ وہ اس دن کیسے شکوہ کر رہی تھی کہ وہ بھوکی ہے اور اسے اس کی پرواہ ہی نہیں۔ وہ کب کھاتی ہے، کہاں کھاتی ہے، اسے خبر ہی نہیں تھی۔ وہ کچن میں داخل ہوا تو ابرش کو دیکھ کر دروازے میں ٹھٹک کر رکا تھا۔ وہ بلیک کلر کی سمپل سی گرم فراک میں ملبوس تھی۔ دوپٹہ اچھی طرح سر پر اوڑھا ہوا تھا، سمپل سی بغیر کسی زیب و آرائش کی کھڑی تھی۔ نکاح کے بعد اس نے اسے کمرے سے باہر اچھی طرح دوپٹے میں لپٹے ہی دیکھا تھا۔ اس وقت بھی دوپٹے نے اس کے پورے وجود کو ڈھانپا ہوا تھا۔ آنکھوں کے سامنے اس کا رات کا بے باک سراپا آیا تھا۔ زران نے اسے اپنی گہری اور گرم نگاہوں کے حصار میں لیتے اس کے شعلہ جوالا روپ یاد کیا تھا۔ آخر اس کی بیوی چاہتی کیا تھی؟ اتنی بے باک تو وہ کبھی بھی نہیں رہی تھی۔ امریکہ سے آئی تھی، مگر اس کے قریب آنے پر گلاب کی طرح سرخ پڑتی تھی، مگر رات وہ اسے ابرش بالکل نہیں لگ رہی تھی۔ کیا وہ رات کو اسے اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی؟ یہ سوچ آتے ہی زران کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ دوڑی۔ خود پر گہری نگاہوں کی تپش محسوس کرتے ابرش نے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا، جہاں زران خانزادہ اسے اپنی گرم نگاہوں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ ابرش کی رنگت سرخ گلاب ہوئی۔ رات کا منظر اس کی آنکھوں کے آگے بھی لہرایا تھا۔ ابرش زران کو دیکھتے رخ موڑ گئی تھی۔ زران نے اس کا سرخ گلاب ہونا محسوس کر لیا تھا، مگر اب اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ وہ کاؤنٹر سلیب کے پاس کھڑی تھی۔ اس وقت کچن میں کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ سلیب پر پڑی چھوٹی سی ٹرے سے چھوٹی چھوٹی بائٹ بریڈ اور آملیٹ کی بنا کر منہ میں ڈال رہی تھی۔ وہ اتنا سمپل ناشتہ کر رہی تھی، وہ بھی ایسے کھڑے ہو کر۔ زران کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ زران کچھ پل ابرش کو دیکھنے کے بعد اس کی طرف بڑھا۔ زران کو اپنے پاس کھڑے دیکھ کر ابرش کا بائٹ لیتا ہاتھ رکا تھا۔ وہ بائٹ واپس پلیٹ میں رکھتے رخ موڑ گئی تھی۔ اپنا ناشتہ دور چھوڑ کر وہاں سے جانے لگی تو ابرش کی نازک کلائی زران کی سخت گرفت میں آئی تھی۔ اتنا سمپل سا ناشتہ کیوں کر رہی؟ چائے اور جوس کیوں نہیں لیا ساتھ میں؟ نہ ہی کوئی فروٹ لیا ہے ساتھ میں؟ زران نے ابرش کے سادہ مگر دلکش چہرے پر گہری نظریں جمائے پوچھا۔ یہی میری اوقات ہے، آپ سب کی طرح عالی شان ناشتہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر میں نہیں کر سکتی، یہی میرے شوہر کا حکم ہے۔ ابرش نے تلخی سے کہا۔ یہ کس نے کہا تم سے کہ تم ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر ناشتہ نہیں کر سکتی؟ زران نے سنجیدگی سے اس کے چہرے کو دیکھتے کہا، نظریں اس کی نم آنکھوں پر ہی تھیں۔ بعض باتیں کہیں نہیں جاتی، رویے ہی بہت کچھ سمجھا دیتے ہیں۔ ابرش سپاٹ انداز میں کہتے سنک کی طرف بڑھی۔ کیا رویہ رکھا ہے ایسا میں نے تمہارے ساتھ جو تم یہ سب کہہ رہی ہو؟ زران نے اس کے بازو کو دبوچتے اسے اپنے مقابل کیا تھا۔ فرشتے کی شادی پر آپ کا پورا خاندان انوائٹڈ ہے، مگر میری ماما نہیں۔ کیوں؟ آہل نے بابرک کو نہیں مارا، میں یقین سے کہہ سکتی ہوں۔ آپ کو اس بات کا دل سے یقین ہے؟ آہل بے گناہ ہے، پھر میری ماما حویلی کیوں نہیں آ سکتی؟ میں حویلی سے باہر قدم کیوں نہیں رکھ سکتی؟ میرے پاس سیل فون تک نہیں ہے۔ سارا دن اس اونچی حویلی کی دیواروں اور اونچے سرسبز پہاڑوں کو دیکھتے میرا دن گزرتا ہے۔ اس سے بھی لمبی راتیں مجھے ڈستی ہیں۔ ابرش نے بھیگے لہجے میں شکوہ کیا تھا۔ میں یہ دن اور راتیں تمہیں اپنی پناہ اور اپنی قربت میں لیے گزارنا چاہتا تھا۔ تمہیں یہ دن رات بھی لمحوں کی مانند گزرتے محسوس ہوتے۔ میرے لیے بھی تم نے ایک ایک پل صدیوں کی مانند بنا دیا ہے۔ تم نے سب برباد کر دیا ابرش۔ زران کے لہجے میں بھی شکوہ نمایاں تھا۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ سرد دن اور راتیں ہمیشہ کے لیے میرا مقدر ہے۔ میری اوقات اچھی طرح بتا چکے ہیں کہ اس علاقے کا سردار زران خانزادہ کو اپنی بیوی کا وجود ایک پیتل سے بھی گیا گزرا معلوم ہوتا ہے۔ میں امید رکھوں گی میرے نزدیک نہ آنے کی قسم پر آپ ہمیشہ قائم رہیں گے۔ ابرش طنزیہ انداز میں کہتے سنک کا ٹیپ کھولتے برتن دھونے لگے۔ ابرش کے وجود کے ساتھ اس کا چہرہ زلزلوں کی زد میں تھا۔ زران کے حد تک امیز لفظ اسے بھولتے نہیں تھے۔ ایک بیوی کے لیے لفظ گالی ہوتی ہیں، اس دن اسے بخوبی محسوس ہوا تھا۔ زران نے اس کا چہرہ بغور دیکھتے بے چینی سے اپنی آئی برو مسلی تھی۔ اس کے لفظ اسے کافی تکلیف پہنچا چکے تھے۔ وہ جانتا تھا۔ زران گہرا سانس بھرتا اس کے قریب ہو،
یہ کیا کر رہی ہو؟ زران نے آگے بڑھ کر سنک کا نلکا بند کیا۔ برتن دھو رہی ہوں۔ ابرش نلکا کھولتے پھر سے برتن دھونے لگی۔ یہ کام تمہارا نہیں ہے۔ درخشا کہاں ہے؟ باقی ملازمائیں کہاں ہیں؟ زران نے ابرش کی کلائی پکڑتے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ آپ نے ہی کہا تھا اس گھر کی بہو ہونے کے ناطے مجھے تمام ذمہ داریاں اٹھانی ہیں۔ مجھے کچن کا کام بھی کرنا ہے۔ یہ بھی جانتے ہیں مجھے یہ دیسی کھانا بنانا نہیں آتا، اس لیے آپ کی مورے نے میری ڈیوٹی لگائی ہے میں سب کے چھوٹے برتن دھوؤں، اور جب سے میرا آپ سے نکاح ہوا ہے اس سے اگلے دن سے ہی میں ڈھیروں برتن دھو رہی ہوں، اس لیے حیران ہونے کا ناٹک مت کریں۔ اب شبنمی لہجے میں کہہ بولتے یہ رخ پلٹ گئی تھی۔ تمہیں مورے نے برتن دھونے کو کہا؟ زران نے اس کی پشت کو گھورتے سنجیدگی سے پوچھا۔ جی آپ کی مورے نے کہا ہے۔ ابرش کا لہجہ شدت سے بھیگا تھا۔ زران کچھ پل ابرش کو دیکھتا رہا۔ وہ اسمارٹ چہرے کے ساتھ برتن دھو رہی تھی مگر آنکھوں سے آنسو جا رہی تھی۔ زران ابرش کی کلائی پکڑے باہر کی جانب بڑھا تھا۔ زران کہاں لے کر جا رہے ہیں مجھے؟ ابرش دبے لہجے میں چلائی تھی۔ زران اس کی بات کا جواب دیے بغیر ڈائننگ روم کی طرف بڑھنے لگا۔ زران اس کی کلائی تھامے ڈائننگ روم میں لایا تو اسے چیئر پر بٹھایا۔ امینہ خانم ابرش کو ایک نظر دیکھتے ناگواری سے اپنی چیئر سے اٹھی۔ بیٹھے مورے مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ زران خانزادہ نے امینہ خانم کو اٹھتے دیکھ کر سنجیدگی سے کہا۔ عبیر تم جاؤ یہاں سے۔ زران نے عبیر کو دیکھتے کہا۔ جی لالا۔ عبیر خاموشی سے وہاں سے چلی گئی تھی۔ مورے ابرش کو کچن کے برتن دھونے کو آپ نے کہا تھا؟ زران نے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ ہاں میں نے کہا تھا اسے، امینہ خانم نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ مورے ابرش آئندہ سے کچن کے برتن نہیں دھوئے گی، یہ بات آپ اور روزینہ چچی بھی جان لیں کہ ابرش یہاں میری بیوی کی حیثیت سے ہے۔ مجھے یقین ہے آپ ابرش کو وہی عزت دیں گی جو اس حویلی کی بہو کی حیثیت سے اس کی ہونی چاہیے۔ زران نے امینہ خانم کو دیکھتے نرم مگر سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اس کو کھانا بنانا نہیں آتا تو کچن کے برتن دھونے کا کہہ دیا، اس میں اتنا بڑا بات بھی نہیں ہے، امینہ خانم نے اسمارٹ لہجے میں کہا۔ مورے اس گھر کی عورتیں کب سے برتن دھونے لگی ہیں جو آپ کو اس میں بڑی بات ہی نہیں لگ رہی؟ اگر اسے کھانا بنانا نہیں آتا تو آپ بڑی ایسے سکھائیں جیسے آپ نے عبیر کو سکھایا تھا۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ یہ ملازموں کی طرح کچن میں برتن دھوئے گی۔ ابرش بیوی ہے میری، میں کسی طور پر بھی اس کی بے عزتی برداشت نہیں کروں گا، زران نے لب بھینچے سختی سے کہا۔ زران کو بے انتہا سنجیدہ دیکھ کر امینہ خانم خاموش ہو گئی تھی مگر ان کا دل پہلے سے بھی زیادہ ابرش کے لیے برا ہو گیا تھا۔ زران غصے کا تیز تھا، اس کا فیصلہ ہمیشہ حرف بے آخر ہوتا تھا۔ امینہ خانم اس کے ہر فیصلے پر ہمیشہ خاموش ہو جاتی تھی مگر اس نے آج سے پہلے کبھی امینہ خانم سے سوال جواب طلب نہیں کیے تھے۔ ابرش کی وجہ سے اس نے 2 مرتبہ ان سے سوال و جواب مانگے تھے۔ یہ بات امینہ خانم کو بہت تکلیف پہنچا گئی تھی۔ زران کا ابرش سے دور رہنا بھی امینہ خانم کے دل میں ابرش کے لیے کڑواہٹ بڑھاتا جا رہا تھا۔ انہیں اب ابرش کسی بھی صورت زران کی زندگی میں قبول نہ تھی۔ امینہ خانم ابرش کو کاردار نگاہوں سے دیکھتے وہاں سے چلی گئی تھی۔ زران ان کے چہرے پر خفگی دیکھ چکا تھا۔ زران نے بے چینی سے اپنی گھنی پیٹ پر ہاتھ پھیرا۔ انہیں خفا نہیں کرنا چاہتا تھا مگر ابرش کے ساتھ یہ سلوک اسے بالکل گوارا نہ تھا۔ امینہ خانم کے جانے کے بعد ابرش اپنی چیئر سے اٹھی تھی کہ زران نے اسے کلائی سے کھینچ کر دوبارہ چیئر پر بٹھایا۔ بیٹھی رہو یہاں پر۔ زران اس کی کلائی پر اپنی گرفت مضبوط کرتے کر آیا۔ ابرش جھنجھلاتے ہوئے واپس بیٹھ گئی تھی۔ درخشاں زران نے اونچی آواز میں درخشا کو پکارا۔ وہ زنان خانے کے لاؤنج میں ڈسٹنگ کر رہی تھی، بھاگتے ہوئے آئی تھی۔ جی لالا، درخشا نے زران کے پاس آتے کہا۔ ابرش کے لیے اچھا سا ناشتہ بنا کے لاؤ۔ زران نے حکم دیا تو درخشا سر ہلاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی۔ مجھے نہیں کرنا ناشتہ، ابرش نے کہتے اپنی کلائی زران کے ہاتھوں سے چھڑوائی۔ بیٹھی رہو یہاں پر، خبردار یہاں سے ہلی بھی تو ابرش بہت سختی سے پیش آؤں گا۔ زران نے ابرش کو چیئر سے اٹھتا دیکھ کر سنجیدگی سے کہا۔ تم آئندہ ڈائننگ ٹیبل پر سب کے ساتھ بیٹھ کر ہی ناشتہ کرو گی، کچن میں کھانا نہیں کھاؤ گی۔ اچھا واقعی میں وہ جو تمہارا حکم ہے، میں کسی غیر مرد کے سامنے نہیں جاؤں، اسفندیار خان کے سامنے نہ جاؤں، برداشت کر لو گے؟ ابرش نے تنزیہ کہا۔ ابرش کے منہ سے اسفندیار کا نام سن کر زران کے ماتھے پر سلوٹیں پڑی تھی۔ تم کل سے میرے ساتھ ہی ناشتہ کرو گے اور کھانا بھی میرے ساتھ ہی بیٹھ کر کھاؤ گے، زران نے کہتے ابرش کے سر سے کھسکتا دوپٹہ اس کے سر پر اچھی طرح جمایا تھا۔ اور میں تمہارے سر سے دوپٹہ اترانا دیکھوں؟ زران نے اس کی ٹھوری کو نرمی سے چھوا تھا۔ ابرش اس کا ہاتھ جھٹکتے نہ روٹھے انداز میں اپنا رخ موڑ گئی تھی۔ زران کے لبوں پر مبہم سے مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ کچھ دنوں سے وہ ایسے ہی جنگلی بلی بنی ہوئی تھی اور یہ غصہ کیوں تھا وہ
وہ اچھی طرح سمجھتا تھا۔ اسفندیار کمرے میں آیا تو ابھی ڈیپ ریڈ کلر کی میکسی میں ملبوس تھی، اپنے سنہری بال کھلے چھوڑ رہے تھے۔ باریک نیٹ کے دوپٹے کے حالے میں سنہری سلکی بال پشت پر بکھرے نظر آ رہے تھے۔ ڈیپ ریڈ کلر کی لپسٹک لگائے، کانوں میں بڑے بڑے جھمکے پہنے بالکل تیار تھی۔ اسفندیار کو دیکھتے ہوئے کمرے سے نکلنے لگی تو اسفندیار اس کے مقابل آیا تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ کس بات کا ایٹیٹیوڈ دکھا رہی ہو مجھے؟ تمہیں لگتا ہے تمہاری اس طرح کے ایٹیٹیوڈ سے مجھے فرق پڑتا ہے؟ اس طرح کی حرکتیں وہ بیویاں کرتی ہیں جن کے شوہر ان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، ان کے ناراض ہونے پر ان کی جان پر بن آتی ہیں۔ تم میرے لیے بالکل بھی اہمیت نہیں رکھتی، جانتی ہو اچھی طرح تم۔ اسفند اس کے خوبصورت چہرے پر نظریں جمائے بولا، گہری گرم نگاہوں کا مرکز اس کے سرخ شاکوتی ہونٹ تھے، جنہیں دیکھتے اسفندیار خان کے گلے میں جسے کانٹے سے اگائے تھے۔ اس کے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا عبیر کا خود کی طرف سے لاپرواہی برتنا۔ وہ اس کا کوئی کام نہیں کر رہی تھی، ورنہ اس کے جوتے تک الماری سے نکال کر اس کے پاؤں کے پاس رکھا کرتی تھی۔ بالکل میں اپنی حیثیت جانتی ہوں، اگر آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو مجھے روک کر کیوں کھڑے ہیں؟ مجھ سے سوالوں جواب کیوں کر رہے ہیں؟ عبیر نے اسفند خان کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے کہا، میں تو تمہیں تمہاری اوقات بتا رہا ہوں۔ اسفندیار خان کے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ گہرے ہوئی تھی، مگر اس کی ہیزل گرے آنکھوں پر کاجل کی گہری تہ دیکھ کر اسے اپنا آپ ان گہری آنکھوں میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ عبیر کے ساتھ گزری ہوئی ایک رات نے اسے ابرش کی محبت تک بھلا دی تھی۔ جس دن سے وہ زران کی نکاح میں گئی تھی، اس کا دل ہی نہیں مانا تھا وہ کہ ابرش کے متعلق ایک لمحے کو بھی سوچے، مگر اس کا دل اسے بھلائے نہیں بھولتا تھا۔ اس نے بہت سی راتیں اپنی محبت کا سوگ مناتے گزاری تھی، مگر محرم کے ساتھ گزری ایک رات نے اسے سب کچھ بھلا دیا تھا جیسے۔ اب تو وہ انجانے میں بھی ابرش کے متعلق سوچتا تھا، تو عبیر کے ساتھ گزری رات کا ایک ایک لمحہ اس کی آنکھوں کے آگے آ جاتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس لڑکی کا اسیر ہو رہا تھا، مگر وہ ماننے سے انکاری تھا۔ میرے نزدیک بھی آپ کی یہی اوقات ہے، مجھے آپ کی کسی بات سے فرق نہیں پڑتا۔ آپ کو لگتا ہے میرے ڈاکومنٹ جلا کر یا اسے اپنے پاس رکھ کر مجھے کالج جانے سے روک سکتے ہیں، تو یہ آپ کی بھول ہے۔ میرا لالا منٹوں میں میرے ڈاکومنٹس بنوا دے گا، کالج میں ہر حال میں جاؤں گی، آپ دیکھتے جائیں۔ عبیر نے اٹل لہجے میں کہا تو اسفندیار خان کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں۔ اپنے بھائی کا نام میرے سامنے مت لیا کرو، سمجھ آئی تمہیں؟ اسفند اس کا بازو دبوچے کر آیا تھا۔ لوں گی، اپنے لالا کا نام بھی لوں گی، ان سے ملوں گی بھی، دیکھتی ہوں کیسے روکتے ہیں مجھے۔ عبیر ایک ایک لفظ چھپاتے ہوئے آگے بڑھی تھی۔ اسفند اسے کلائی سے دبوچتے بیڈ پر پٹک چکا تھا۔ عبیر نے رخ پلٹے اسفندیار خان کو دیکھا، دوپٹہ سر سے اتر کر کندھوں پر آیا تھا، سنہری بال چہرے پر بکھرے تھے۔ وہ اسفند کو جواباً شعلہ بھار نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ اسفند نے گہری نظر اس کے دہکتے روب پر ڈالی تھی۔ اس کمرے سے نکل کر دکھاؤ تم مجھے، آج کے دن تم ادھر ہی رکو گی۔ اسفندیار خان نے اس کی طرف بڑھتے اس کی ٹھوری کو چھوتے اس کے بھڑکتے روب کو اپنے دل میں گہرائی سے اتارا تھا۔ عبیر نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ آپ ہوش میں تو ہیں؟ آج فرشتے کی بارات ہے، سب کیا کہیں گے؟ عبیر نے اسفندیار خان کو گھورتے کہا۔ اسفند کی نظریں اس کی ہیزل گرے آنکھوں پر جمی تھیں، جہاں سے شعلے لپک رہے تھے۔ اسفند اس کی آنکھوں سے نکلتے شعلے دیکھ کر محظوظ ہوا تھا۔ کوئی کچھ بھی کہیں مجھے فرق نہیں پڑتا، آج کے فنکشن میں تم شریک نہیں ہوگے، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اسفندیار خان نے مضبوط لہجے میں اپنا حکم سنایا۔ آپ مجھے نہیں روک سکتے، میں شریک ہوں گی، ہر حال میں شریک ہوں گی۔ عبیر حلق کے بل چیخی تھی۔ اسفند اس کے یوں حلق کے بل چیخنے پر چند لمحے اسے گھورتا رہا، پھر اسے کلائی سے پکڑے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا تھا۔ ڈریسنگ روم کا دروازہ کھولتے عبیر کو فرش پر دھکا دیا۔ عبیر کے منہ سے دل خراش چیخ برآمد ہوئی تھی۔ وہ بنا اس پر کوئی نظر ڈالے ڈریسنگ روم کا دروازہ بند کر چکا تھا۔ سائیں ٹیبل کے ڈراور سے ڈریسنگ روم کی چابی نکالتے وہ دروازہ باہر سے بند کرتے کمرے سے نکل گیا تھا۔ وہ دروازہ باہر سے لاک کرتے فرشتے ریڈ لہنگا چولی میں ملبوس تھی، دلہن کی طرح سجی سوری بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کا معصومانہ حسن جلوے بکھیرتا سا معلوم ہو رہا تھا، مگر وہ دلہن بنی بالکل خاموش بیٹھی تھی، صرف پتھرائی آنکھوں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ حیدر خان کے نام ہو چکی تھی، مگر وہ اپنے دل میں خوشی کی کوئی رمق محسوس نہیں کر رہی تھی۔ وہ 23 سال کی عمر میں پھر سے دلہن بن بیٹھی تھی۔ جب شاہنواز کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تھی وہ بمشکل 18 سال کی تھی۔ شاہنواز نے اس کی معصومیت اور کم عمری کا خوب فائدہ اٹھایا تھا۔ اس کے سامنے شاہنواز کے ساتھ شادی کے بعد کا ہر پل گھوم رہا تھا، جس میں اس نے ہر لمحہ صرف اذیت محسوس کی تھی۔ اس کے نکوش کا، اس کے سراپے کا صرف مذاق بناتا تھا۔ شادی سے پہلے اس کی سہیلیاں، اس کی کزنیں سب اسے خوبصورت کہتے تھے، اس کے حسن کو پریوں کی طرح کہتے تھے۔
اس کی موریں اسے پری ہی کہتی تھی، ہمیشہ یہی کہتی تھی میری بیٹی پری کی طرح خوبصورت ہے۔ شاہ نواز سے گزرے کچھ سالوں میں وہ اپنے آپ کو بہت کم صورت سمجھنے لگی تھی، جس کا احساس اسے ہر پل شاہ نواز اور اس کی موریں کرواتی تھی۔ گل بھی اسے قصوروار کہتی تھی۔ اس کا قصور یہ تھا، اسے آج کل کی لڑکیوں کی طرح بولنا نہیں آتا تھا، اس میں وہ تیزی تراری نہیں تھی۔ شاہ نواز کو اس کی معصومیت اور سادگی ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ اسے پورا یقین تھا اس کی قسمت بدلے گی نہیں، بلکہ صرف مرد بدلے گا۔ حیدر خان تو کنوارا تھا، بلکہ بھلا اس جیسی 5 سال بھرتائی ہوئی عورت میں اسے کیا دلچسپی ہوگی، وہ بھی ایک بانجھ عورت سے۔ یقیناً اب کی زندگی پہلے سے کہیں زیادہ بدتر ہوگی۔ فرشتے کا پورا بدن کپ کپاہٹ کا شکار تھا، اپنی قسمت پر پھوٹ پھوٹ کر رونے کو دل کر رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کہ بہاری اور اس کی چند سہیلیاں کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ رخصتی کا ٹائم ہو چکا تھا، زندہ لاش کی طرح ان کے ہمراہ چل پڑی۔ زنان خانے کے لاؤنج میں داخل ہوئی تو مینا خانم روتے ہوئے اس کے گلے لگی تھی۔ وہ ویسے ہی بے حس بنی کھڑی تھی۔ ارحام خان زادہ اور زران خان زادہ سفید شلوار قمیض میں ملبوس، بلیک شال کندھوں پر ڈالے زنان خانے کے لاؤنج میں داخل ہوئے تھے۔ زران نے آگے بڑھ کر فرشتے کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ ارحام نے فرشتے کو گلے لگایا تو فرشتے مزید خود پر قابو نہ رکھ سکی تھی۔ ارحام کے سینے کے ساتھ لپٹے بے تحاشا روتی تھی۔ ارحام کی آنکھیں بھی ڈبڈبا گئی تھی۔ ارحام نے ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے خود سے الگ کرنے کی کوشش کی، مگر وہ مزید اس کے ساتھ لپٹ پڑی تھی۔ زنان خانے میں فرشتے کی سسکیاں گونج رہی تھیں، سب کی آنکھیں نم تھیں۔ حور جو فرشتے کے قریب کھڑی تھی، فرشتے کو یوں روتا دیکھ کر خود پر قابو نہ رکھ سکی۔ احساس جرم سے شرمندگی کے مارے وہ زمین میں گڑی جا رہی تھی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے بری طرح سسک پڑی تھی۔ ارحام خان زادہ نے حور کو روتا دیکھ کر اس کی طرف نگاہ کی، جو فرشتے سے بھی کہیں زیادہ رو رہی تھی۔ اورنج کلر کی میکسی میں ملبوس تھی، اورنج ہی کلر کا بیٹس والا دوپٹہ سر پر اچھی طرح جمایا ہوا تھا۔ لائٹ سے میک اپ میں وہ سیدھا ارحام کے دل میں اتری تھی، مگر اسے اس طرح روتے دیکھ کر وہ پریشان ہوا تھا۔ فرشتے کے کانپتے بدن کو اپنے مضبوط باہوں میں سنبھالا دیا تھا، مگر حور کا بدن بھی پوری طرح لرز رہا تھا۔ ارحام نے لب بھینچے سے دیکھا، جو صبح سے ہی وقفے وقفے سے رو رہی تھی۔ کمرے میں بھی اسے روتے ہوئے دیکھ چکا تھا، جو وہ اگنور کر گیا تھا۔ اس کی عادت تھی اس کی قربت میں آنسو بہانا، رات کے بعد وہ آنسو ہی بہا رہی تھی، مگر وہ اب جس طرح رو رہی تھی، ارحام اس کی حالت دیکھتے پریشان ہوا تھا۔ ارحام کی نظر اس کی کرسٹل براؤن آنکھوں سے ٹکرائی تو وہ منہ پر ہاتھ رکھتے وہاں سے چلے گئی۔ ارحام کی گہری نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ فرشتے! ارحام نے نرمی سے فرشتے کو پکارا، جو اب اس کے سینے کے ساتھ لگی ہچکیاں لے رہی تھی۔ فرشتے! میری گڑیا ادھر دیکھو میری طرف۔ ارحام نے اس کی ٹھوڑی پکڑے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ تمہیں اپنے لالا پر یقین ہے؟ ارحام نے اس کے آنسو اس کی عارض سے نرمی سے صاف کرتے پوچھا۔ فرشتے نے بچوں کی معصومیت سے سر اسبات میں ہلایا تھا۔ ارحام اس کے انداز پر مبہم سا مسکرائی۔ فرشتے بہت معصوم تھی، بچپن سے ہی ایسی تھی، ہر بات بہت جلد مان جاتی تھی۔ اس کی یہی عادت سے لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے تھے۔ میری گڑیا، یہ فیصلہ تمہارے لالا کا ہے، تمہارا لالا تمہیں یقین دلاتا ہے، تمہارے ساتھ اب زیادتی نہیں ہوگی۔ یہ وعدہ ہے تمہارے لالا کا۔ حیدر خان بہت اچھا انسان ہے، ساری دنیا ایک جیسی نہیں ہوتی، یقین رکھنا پڑتا ہے۔ تمہیں یقین اعتماد کے ساتھ حیدر خان کی زندگی میں شامل ہونا پڑے گا۔ پچھلی زندگی کا کوئی لمحہ تم اپنے ساتھ لے کر حیدر خان کی زندگی میں شامل نہیں ہوگی، نہ ہی تم اپنے سسرال میں ایسے رو گے۔ تم انہیں دل سے اپنا مان کر ان کی زندگی میں شامل ہوگی۔ ارحام نے نرمی سے کہا تو فرشتے نے پھر سے اسبات میں سر ہلایا اور اپنی ہتھیلیوں سے اپنے آنسو صاف کیے۔ سب کے چہروں پر اس کی معصومیت بھرے انداز پر مسکراہٹ دوڑی تھی۔ وہاں کھڑے ایک انسان نے فرشتے کے لیے دل سے دعا کی تھی۔ شاہ نواز ہیرے کو ٹھکرا چکا تھا۔ شاہ نواز کی قسمت پر سب کو افسوس ہوا تھا۔ بہارے نے آگے بڑھ کر بڑی سی بلیک چادر اس کے سر پر ڈال دی تھی۔ اس کا چہرہ اور بدن مکمل طور پر چھپ چکا تھا۔ ارحام اسے باہوں کے حصار میں لیے باہر کی طرف بڑھا، جہاں حیدر خان اپنی فیملی کے ہمراہ فرشتے کا انتظار کر رہا تھا۔ فرشتے کی رخصتی اور تمام مہمانوں کے جانے کے بعد وہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے پیروں کے نیچے حور کا چوکر آیا تھا۔ ارحام نے پورے کمرے میں نظریں دوڑائیں تو حور کی کانچ کی چوڑیاں زمین پر ٹوٹی پڑی تھیں، سونے کے کنگن، جھمکے، اس کا دوپٹہ تک زمین پر پڑا تھا۔ بیڈ سے تمام کشن تکیے، یہاں تک کہ کمبل بھی زمین پر پڑا تھا۔ خود وہ اسی لباس میں اوندے منہ بیڈ پر پڑی تھی۔ اس کا بدن ہلکا ہلکا لرز رہا تھا۔ ارحام نے جبڑے بھینچے کمرے کو دیکھا۔ حور کا دوپٹہ اٹھا کر اس نے صوفے پر رکھا تھا۔ سب سے زیادہ اس کا دوپٹہ زمین پر پڑے دیکھ کر اسے غصہ آیا تھا۔ وہ دوپٹہ نہیں، اس کی عزت تھا۔ اسے روتا دیکھ کر بھی اس کے نگوش تنے تھے، چہرہ سر سپاٹ ہوا تھا۔ وہ زمین پر بکھری چیزوں سے بچتا بچاتا اس تک پہنچا۔ کافی دیر تک اس کے روتے ہوئے لرزتے وجود کو دیکھتا رہا۔ وہ ارحام کی موجودگی محسوس کر چکی تھی،
مگر وہ یوں ہی اوندھے منہ لیٹی روتی رہی، بلکہ اس کے رونے میں اضافہ ہی ہوا تھا۔ ارحام نے جھکتے ہوئے اسے کندھے سے پکڑتے سیدھا کیا تو ارحام کا ہاتھ بری طرح جھٹکتے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ اس کی اس طرح ہاتھ جھٹکنے پر ارحام نے لب بھینچے تھے۔ اس لڑکی کا وہ نیند میں بھی جھٹکنا برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس پر عجیب طرح کی حق ملکیت سمجھتا تھا، جیسے وہ خود کی بھی نہ ہو، صرف اس کی ہو۔ اس کے براؤن سلکی بال کمر اور چہرے پر بکھرے تھے، مٹا مٹا میک اپ، سرخ متور آنکھیں، سرخ ہونٹ جنہیں اسے وہ بدردی سے کاٹ کر کر سرخ کر چکی تھی، بغیر دوپٹے کو اس کے سامنے تھی، ہچکیوں سے بے تحاشا رو رہی تھی۔ ارحام نے گہری نگاہ اس کے بہکتے حسن پر ڈالی تھی۔ گہرے سانس بھرتے اس کی کھدن نشیب و فراز پوری طرح نمایاں تھے۔ وہ اس کی طرف نگاہ بھی نہیں ڈال رہی تھی، کچھ نہ روٹھی سی تھی، چہرے پر شدید غم و غصہ بھی تھا۔ ارحام اس کے انداز دیکھتا حیران ہوتا اس کے قریب سامنے ہی بیڈ پر بیٹھا۔ کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو ایسے؟ ارحام نے بہت نرمی سے اس کے آرس پر بہتے آنسو صاف کیے۔ نکاح کے بعد پہلی مرتبہ تھا ارحام نے اس کے رونے کی وجہ پوچھی تھی، ورنہ وہ رات رات بھر روتی رہتی تھی، وہ پرواہ نہیں کرتا تھا، مگر آج اس کا رونا برداشت نہیں کر سکا تھا۔ حور نے روتے ہوئے ارحام کے ہاتھ جھٹکے تھے۔ ارحام جبڑے بھینچتے اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ اب اس کا ہاتھ جھٹکنا برداشت نہیں ہوتا، یہ اس کے چہرے سے صاف یاد تھا۔ چہرہ لمحوں میں سرخ پڑا۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے طلاق چاہیے، حور ارحام کو دیکھتے زیانی انداز میں چیخی تھی۔ ارحام حور کے منہ سے لفظ طلاق سن کر بری طرح مشتعل ہوا تھا، دماغ کی رگیں یکدم بھڑک اٹھی، آنکھیں لہو چھلکانے لگی۔ وہ اپنی آہنی گرفت میں اس کا جبڑا دبوچ گیا تھا۔ کیا بکواس کی ہے تم نے مجھ سے؟ تمہاری ہمت کیسی ہو مجھ سے طلاق مانگنے کی؟ تمہارا جینا مرنا اب میرے ساتھ لکھا ہے۔ تمہارے لیے نکاح کھیل تھا، مگر میرے لیے نہیں ہے۔ مرتے دم تک تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اب تم نے ایسی فضول بات اپنی زبان سے نکالی، قسم کھاتا ہوں پریزے کی، تمہاری زبان کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالوں گا۔ پریزے کی قسم میں کبھی جھوٹی نہیں کھاتا۔ ارحام گہرے سانس لیتے اس کا جبڑا ایک ہی جھٹکے سے چھوڑتے کھڑا ہوا تو بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ جا گئی۔ ارحام کا دل تو کر رہا تو اس کے بخیوں دیر دے، آج اسے مسل کر رکھ دے۔ کیسے اس سے طلاق مانگ سکتی ہیں؟ تو پھر مار ڈالیں مجھے، ایک ہی مرتبہ مار ڈالیں، اس بوجھ نماز زندگی سے چھٹکارا ملے مجھے۔ پل پل مرتی ہوں، احساس جرم مجھے جینے نہیں دیتا۔ میں نے آپ کی بیٹی کو آپ سے جدا کر دیا، آپ کی محبت کو آپ سے دور کر دیا، آپ کی بہن کی زندگی برباد کر دی، آپ کی بہن کا ہنستا کھیلتا گھر برباد کر دیا، آپ کی بہن کی ہچکیاں میرے کانوں میں گونج رہی ہیں، آپ کی آنکھوں میں آپ کی محبت کے کھونے کا غم مجھے اندر ہی اندر مار رہا ہے۔ میں اتنی بے حس کیسے ہو سکتی ہوں؟ میں نے چار زندگیاں برباد کر دی، کیسے کر سکتی ہوں میں؟ اور بیڈ سے کھڑی ہوتی حلق کے بل چیخی تھی۔ ارحام اسے دیکھ کر رہ گیا تھا، وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں لگ رہی تھی۔ وہ اس کے خساروں پر آنسو بہا رہی تھی۔ پریزے کو کھونے کے علاوہ کوئی خسارہ تو تھا ہی نہیں۔ گل تو اب اس کے لیے کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی تھی، مگر سامنے کھڑی لڑکی اس کی محبت نہیں تھی۔ مگر اس کے طلاق مانگنے پر اس کا دل غم و غصے کا شکار کیوں ہوا تھا؟ کیوں اس پر اب وہ کسی کا سایہ بھی برداشت نہیں کر سکتا؟ کیوں اسے طلاق کا لفظ نیزے کی مانند چبھا تھا؟ اگر کبھی اس کی دستبرداری سے دور چلی جائے، اگر اس پر اپنی حق ملکیت کبھی کھو دے، تو کیسے اس پر کسی کی نگاہ برداشت کرے گا؟ کیسے وہ اس پر کسی اور کا حق برداشت کرے گا؟ اسے جب جب وہ کھونے کا سوچتا، یہی ایک جذبہ اس کے اندر آگ بھڑکا دیتا تھا۔ کیوں اسے لے کر حد سے زیادہ پوزیسو ہو رہا تھا؟ کیا خانزادہ خون کا اثر تھا؟ اپنی عزت پر کسی کی نظر گوارا نہ تھی، یا پھر وجہ کچھ اور تھی؟ کیوں آج اس لڑکی کا ایسے آنسو بہانا برداشت نہیں ہو رہا؟ ارحام لب بھینچے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے رو رہی تھی، وہ بری طرح سسکیاں بھر رہی تھی۔ حور نے بے تحاشا روتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل سے پرفیوم کی بوتل اٹھائی تھی۔ اس سے پہلے ارحام کو سمجھتا وہ پرفیوم کی بوتل ڈریسنگ ٹیبل پر پوری قوت سے مار چکی تھی۔ پرفیوم کی بوتل چکنا چور ہو کر اس کا ہاتھ زخمی کر گئی تھی۔ حور ارحام اس کے ہاتھ سے بہتا خون دیکھ کر اس کی طرف بڑھا۔ حور کانچ کا ایک ٹکڑا اپنی کلائی پر رکھ چکی تھی۔ حور کیا بچپنا ہے یہ! ارحام نے اس کا ہاتھ پکڑتے اس سے کانچ کا ٹکڑا چھینا جو ارحام کے ہاتھ کو بھی زخمی کر گیا تھا۔ چھوڑیں، مجھے زندہ نہیں رہنا، مجھے مرنا ہے۔ حور حلق کے بل چیخی تھی۔ حور بکواس بند کرو، اپنی آواز نیچے رکھو۔ ارحام اب اس کا پاگل پن دیکھتے دھاڑا تو وہ رخ پلٹ کر اب رونا شروع ہو چکی تھی۔ ارحام اس کی پشت کو گھورتا رہا، پھر اسے کندھے سے نرمی سے تھامے اس کا رخ اپنے مقابل کیا۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں ایسے کر رہی؟ ارحام نے اس کی طبیعت اور اس کے ہاتھ سے بہتے خون کو دیکھتے نرمی سے پوچھا۔ میں مرنا چاہتی ہوں تاکہ آپ میرے مرنے کے بعد گل سے شادی کر لیں۔ حور نے روتے ہچکیوں کے درمیان کہا، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ گل کی شادی ہو چکی ہے، ارحام نے اسے دیکھتے سر لہجے میں کہا، نظریں اس کے ہاتھ سے بہتے خون پر تھی۔ ہاں، طلاق بھی تو ہو سکتی ہے، پھر تو کر سکتے ہیں اس سے شادی۔
اس طرح پریزے کو اور اس کے ماں اور باپ دونوں مل جائیں گے۔ آپ گل سے بات کریں، وہ طلاق لے لے گی۔ ویسے بھی عورت اپنی پہلی محبت کبھی نہیں بھولتی، وہ ابھی تک آپ کو نہیں بھولی ہوگی۔ وہ ضرور آپ کی بات مانے گی۔ حور کی بات پر ارحام کی آئی برو تنی تھی۔ اگر مجھے گل سے شادی کرنی ہوئی، میں تمہارے مرضی کا انتظار نہیں کروں گا، میں تمہاری موجودگی میں اس سے شادی کر لوں گا۔ سمجھ آئی بات؟ اپنے مشورے اپنے پاس رکھو۔ ارحام نے غیظ و غضب سے حور کو گھورتے اس کا ہاتھ تھاما تھا جہاں سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ سے بہتے خون کو دیکھ کر اس کے اشتعال میں اضافہ ہوا تھا۔ میری بات سن، آئندہ تم نے اس طرح خود کو تکلیف پہنچائی تو بہت برا پیش آؤں گا۔ تم نے اب تک میرا جتنا بھی روپ دیکھا ہے وہ سمجھو 1% نہیں تھا۔ تمہیں ایسی سزا دوں گا تمہاری روح کانپ جائے گی، مگر موت نہیں دوں گا۔ تم پر اب تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ تمہاری آتی جاتی سانسوں پر صرف ارحام خانزادہ کا حق ہے۔ تمہاری رواں پر صرف میرا حق ہے۔ تمہیں تکلیف دینے کا حق بھی صرف مجھے ہے۔ میرے علاوہ تمہیں کوئی سرد نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا۔ اب ایسی حرکت کرتے 100 بار سوچنا۔ ارحام اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اس کی سرخ لبوں پر جھک چکا تھا۔ ارحام بہت بری طرح اس کی سانسوں پر قابض ہوا تھا۔ اس کے لبوں کو بے رحمی سے اپنی دانتوں سے کچلا تھا اور تکلیف کی شدت سے سسک کر رہ گئی تھی۔ ارحام اس کا سسکنا محسوس کرتے اس سے دور ہوا تھا۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اس کی لہو چھلکاتے لبوں کو بے دردی سے اپنے انگوٹھے سے رگڑا۔ یہ سزا ہے تمہارے لیے جو تم نے ان کے ساتھ سلوک کیا۔ مجھے بالکل پسند نہیں تم ان کو ایسے چھوؤ۔ ارحام نے اس کے نچلے لب کو اس کے دانتوں سے چھڑایا تھا اور اس کے حصار میں کھڑی اب صرف آنسو بہا رہی تھی۔ ارحام اسے نرمی سے اپنے سینے سے ساتھ لگا چکا تھا۔ ارحام کے سینے کے ساتھ لگنے کی دیر تھی، وہ بلک بلک کر رو پڑی۔ ارحام گہرے سانس بھرتے مزید اسے اپنے سینے کے ساتھ لپٹا چکا تھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ حور کے رونے میں اضافہ ہو رہا تھا۔ حور اسٹاپ اٹ، غصہ مت دلاؤ مجھے، پھر سارے آنسو تمہیں میری غربت میں بہانے پڑیں گے۔ وعدہ کرتا ہوں بھرپور موقع دوں گا آج رات اس سے کہیں زیادہ آنسو بہانے کا۔ ارحام اس کے بری طرح رونے پر مشتعل ہوتے بولا تو حور کے آنسو اور ہچکیاں فوراً سے تھمے تھی۔ اس کی فرمانبرداری پر ارحام کے انابی لب گہرا مسکرائے تھے۔ اسے خود سے الگ کرتے بیڈ پر بٹھایا اور خود ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ڈریسنگ روم سے میڈیکل باکس نکال کر لایا۔ اس کے ہاتھوں سے بہتے خون کو اچھی طرح کاٹن سے صاف کرتے نرمی سے پٹی کی تھی۔ بیڈ کی طرف بڑھتے خود پر کمبل لپیٹے لیٹ گیا۔ پاس بیٹھی حور کو بازو سے پکڑتے خود پر گرایا۔ ارحام کے سینے پر آن گری تھی۔ حور پر اچھی طرح کمبل دیے اسے اپنے سینے میں بھینچ چکا تھا۔ ارحام پلیز، حور نے اس کے جنون خیزیوں پر بند باندھنا چاہا۔ رخ پلٹے اس کے لبوں پر جھکتے اس کی کلائیاں اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ حور اس کے مضبوط حصار میں ہمیشہ کی طرح بے بس ہوتے خود کو اسے سونپ چکی تھی، مگر آنکھوں سے بہت سے آنسو بے مول ہو کر اس کے شفاف عارض کا حصہ بنے تھے۔